ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من الشعر حكمة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من الشعر حكمة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رسول مجتبی کہیے محمد مصطفیٰ کہیے رسول مجتبی کہیے محمد مصطفیٰ کہیے خدا کے بعد بس وہی ہے اس کے بعد کیا کہیے شریعت کا ہے یہ اسرار ختم الانبیاء کہیے محبت کا تقاضا ہے کہ محبوب خدا کہیے شریعت کا ہے اسرار کہ ختم الانبیاء کہیے محبت کا تقاضا ہے کہ محبوب خدا کہیے جب ان کا ذکر آئے دنیا سراپا گوش ہو جائے جب ان کا نام آئے مرحبا صلی اللہ کہیے محمد کی نبوت دائرہ ہے نور وحدت کا اسی کو ابتدا کہیے اسی کو انتہا کہیے میری سرکار کے نقش قدم ہے جنت کے فاصلے یہی وہ منزل ہے جس کو مغفرت کا راستہ کہیے سلام اس پر کہ جس نے بے قصوں کی دستگیری کی سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے سلام اس پر کہ جس نے زخم کھائے پھول برسائے سلام اس پر جو خون کے پیاسوں کو قبائیں دیتا تھا سلام اس پر جو گالیاں سن کر بھی دعائیں دیتا تھا سلام اس پر کہ جس کے گھر نہ چاندی تھی نہ سونا تھا سلام اس پر کہ ٹوٹا ہوا بوریا جس کا بچھونا تھا سلام اس پر جو سچائی کی خاطر دکھ اٹھاتا تھا سلام اس پر جو بھوکا رہ کے اوروں کو کھلاتا تھا سلام اس پر کہ جس نے کھول دی مشکیں اسیروں کی سلام اس پر کہ جس نے بھر دی جھولیاں فقیروں کی میرے نہایت قابل صد احترام بزرگوں اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے غیور مسلمان نوجوان دوستوں اور بھائیوں آپ حضرات نے اشتہارات کے ذریعے پڑھا ہے ہماری آج کی کانفرنس کا نام ہے محافل حمد اور محفل نعت تو میں اسی عنوان سے آج آپ کے سامنے گفتگو کروں گا ہر خطیب کا اپنا ذوق اور مزاج ہے میری آپ اس کو مجبوری سمجھیں یا کمزوری سمجھیں کہ اسٹیج پر اسی موضوع پر گفتگو کرتا ہوں جو اشتہار پر دے دیا جائے نمبر 2 میں باوجود اس کے کہ اپنے ایک کاس پہ گفتگو کرتا ہوں لیکن بلانے والے کی رعایت ضرور کرتا ہوں کیونکہ مجھے قاری یاسین صاحب دامت برکاتہم نے حکم دیا کہ آج کے جلسے میں تو نے حمد و نعت کے حوالے ہی سے گفتگو کرنی ہے تو میں نے کہا چلو آج 2-4 بات اسی پہ کر لیں گے اس لیے کہ ہمارا تعلق اکابرین علماء دیوبند کے ساتھ ہے اللہ پاک قاسم ننوتوی نور اللہ مرقدہ کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے قاسم العلوم والخیرات مولانا قاسم ننوتوی نے ایک ننار کے نیچے جو چھوٹا سا پودا اس کے نیچے ایک چھوٹا سا مدرسہ قائم کیا جو آج دارالعلوم دیوبند کی صورت میں ایک عظیم یونیورسٹی بنا اس درخت کے نیچے سے ایک استاذ جس کا نام شیخ الہند محمود حسن تھا اور ایک شاگرد جس کا نام محمود حسن تھا
پڑھنے والا بھی محمود اور پڑھانے والا بھی محمود، جس نے پڑھایا اس کے نام میں بھی حمد تھا، جس نے پڑھا اس کے نام میں بھی حمد تھا۔ میرے دوستو، عجیب بات یہ کہ جس اللہ نے نبی کو بھیجا، ہمارا وہ اللہ بھی قابل حمد ہے۔ جس نبی کو اللہ نے ہمیں نبی بنا کے دیا اس کا نام بھی محمد ہے، تو محمد کے لفظ کے اندر بھی حمد ہے۔ پھر اللہ نے قرآن میں اپنے پیغمبر کے 2 نام تذکرے کیے، 2 نام ذاتی بیان کیے، باقی وصفی بیان کیے۔ ذاتی نام جو قرآن میں اللہ نے حضور کے بیان فرمائے، ان میں سے ایک کا نام محمد ہے اور دوسرا احمد ہے۔ میرا اللہ چاہتا تو اپنے نبی کو اور نام بھی دیتا، لیکن اللہ نے نبی کے لیے نام محمد تجویز کیا، اس لیے کہ اگر اللہ ہمارے نبی کو نام کریم دیتا تو کریم کا معنی ایک ہوتا، اللہ نبی کو نام رحیم دیتا تو معنی ایک ہوتا، اللہ نبی کو نام رؤوف دیتا تو معنی ایک ہوتا۔ اللہ نے پیغمبر کو نام محمد دیا، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے کائنات میں خزانے میں، اللہ کی اس کائنات میں، اللہ کے خزانے میں ایک شخص تھا جس کا نام اللہ نے محمد تجویز کیا، اور جس کو اللہ نے ختم نبوت کا تاج پہنایا۔ اللہ نے اس کو سب سے آخر میں نبی بنا کے بھیجا، سارے اوصاف کا جامع بنایا، تو اللہ نے نام بھی وہ دیا جس میں صفت نہیں ساری صفات آ گئی۔ اگر کوئی تم سے پوچھے بھی محمد کا معنی کیا ہے، تو محمد کے سارے معنی بیان کرنے بڑے مشکل ہیں۔ مختصر الفاظ میں ہم یہ بات کہتے ہیں کہ محمد اسے کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم الذی اجتماعت فیہ الخصال المحمودہ کلھا، کہ جس کے نام میں ساری صفتیں جمع ہو جائے، اس کا نام محمد ہے۔ تو ہماری آج کی کانفرنس کا نام ہے محفل حمد و نعت۔ ایک ہوتی ہے حمد اور ایک ہوتی ہے نعت۔ اگرچہ لغت میں حمد اور نعت کے اندر کوئی فرق نہیں ہے، حمد کا معنی ہے تعریف کرنا، نعت کا معنی بھی ہے تعریف کرنا، لیکن ہماری آج کی زبان میں حمد و نعت میں فرق کر دیا گیا۔ جب اللہ کی بزرگی بیان کی جائے اس کو حمد کہتے ہیں، جب پیغمبر کو صاحب بیان کیے جس کو نعت کہتے ہیں۔ میں اس پہ ایک بات کہنے لگا ہوں، کبھی کبھی یوں ہوگا کہ لغت میں 2 لفظوں کا معنی ایک ہوگا، لیکن عرف ان کا معنی الگ الگ کر دے گا، اور جس کا معنی لغت میں ایک ہو، عرف اس کے 2 معنی الگ کر دیں، اس میں دلیل میں لغت کو پیش نہیں کیا جاتا، بلکہ اس میں دلیل میں بطور عرف کو پیش کیا جاتا ہے۔ یہ اگر اصول ہمارے ذہن میں آ جائے تو شریعت کے بہت سارے مسائل ایسے ہیں جو حل ہوتے چلے جائیں گے۔ بہت سے لوگ ان مسائل کو سمجھتے نہیں تو نتیجہ بالکل الٹ نکلتا ہے۔ میرے دوستو یاد رکھ لیں، شریعت 3 چیزوں کا نام ہے۔ نمبر 1 عقائد، نمبر 2 مسائل، اور نمبر 3 اخلاق۔ یہ 3 چیزیں ملے تو شریعت بنتی ہے۔ عقائد کو نکال دے شریعت نہیں بنتی، مسائل کو نکال دو شریعت نہیں بنتی، اخلاق کو نکال دو شریعت نہیں بنتی۔ تو شریعت کے 3 حصے ہیں، ایک حصے کا نام عقائد ہے، ایک حصے کا نام مسائل ہے، اور ایک حصے کا نام اخلاق ہے۔ تو ظاہر جب شریعت کے 3 حصے ہیں، ان 3 حصوں کو پڑھنے کے لیے 3 علم چاہیے تھے۔ تو ایک علم جس میں عقائد زیر بحث آتے ہیں اس علم کا نام علم کلام ہے، اور جس میں مسائل زیر بحث آتے ہیں اس کا نام علم فقہ ہے، جس میں اخلاق زیر بحث آتے ہیں اس کا نام علم تصوف ہے۔ اور جو علم عقائد کا ماہر ہو اس کو متکلم کہتے ہیں، علم فقہ کے ماہر کو فقی اور مجتہد کہتے ہیں، اور علم اخلاق کے ماہر کو صوفی اور مرشد کہتے ہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں عقائد کو چھوڑ دو شریعت نہیں بنتی، مسائل کو چھوڑ دو شریعت نہیں بنتی، اخلاق کو چھوڑ دو شریعت نہیں بنتی۔ اگر علم کلام کا انکار کرو شریعت مکمل نہیں ہوتی، علم فقہ کا انکار کرو شریعت مکمل نہیں ہوتی، علم اخلاق کا انکار کرو شریعت مکمل نہیں ہوتی۔ علم کلام کے ماہر متکلم کو چھوڑ دو، علم کلام نہیں آتا، فقہ کے ماہر فقی کو چھوڑ دو، علم فقہ نہیں آتا، علم اخلاق کے ماہر صوفی کو چھوڑ دو، علم اخلاق بھی نہیں آتا۔ اس لیے اگر تم پوری شریعت پہ عمل کرنا چاہو تمہیں متکلم کے دروازے پہ آنا پڑے گا، اگر شریعت پہ عمل کرنا چاہو تمہیں فقی کے دروازے پہ دستک دینا پڑے گی، اگر شریعت پہ عمل کرنا چاہو تمہیں مرشد کے دروازے پہ دستک دینی پڑے گی۔ آؤ پھر دارالعلوم دیوبند کے بانی مولانا قاسم نانوتوی، اللہ تیری قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرما دے۔ مولانا قاسم نانوتوی وہ تھا جو بیک وقت متکلم بھی تھا، بیک وقت فقی بھی تھا، بیک وقت وہ صوفی اور مرشد بھی تھا۔ اگر دنیا والوں تمہیں یہ ساری نعمتیں ایک جگہ پہ لینی چاہو علماء دیوبند کے دروازے پہ آؤ، علماء دیوبند کے دروازے پہ تمہیں علم کلام بھی ملے گا، ان کے دروازے پہ علم فقہ بھی ملے گا، ان کے دروازے پہ علم اخلاق بھی ملے گا۔ دیوبند کے پاس آؤ گے تمہیں کلام کرنے والا متکلم بھی ملے گا، فقی جزئیے بیان کرنے والا فقی بھی ملے گا، اور خانقاہ میں تزکیہ اور تصوف کے درس دینے والا تمہیں صوفی اور مرشد بھی ملے گا۔ یہ تینوں بیک وقت چاہیے تو تم آؤ، اس کے لیے اللہ نے علماء دیوبند کی صورت میں دنیا میں شریعت کو عام کر دیا۔ میرے دوستوں میں کہنا یہ چاہتا ہوں، اب دیکھ لیے متکلم ایک لفظ ہے، متکلم کا معنی اگر تم تبلیغی جماعت میں جاؤ گے پوچھو متکلم کسے کہتے ہیں، وہ کہے گا گشت میں بات کرنے والے کو۔ اگر مدرسے میں آ
کے پوچھو وہ متکلم کسے کہتے ہیں، وہ کہے گا علم کلام کے ماہر کو۔ اگر تم نحوی کے پاس جو کو متکلم کسے کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں صیغہ واحد یہ متکلم کا ہے، یہ صیغہ جمع متکلم کا ہے۔ متکلم تو لفظ ایک ہی ہے نا، لغت میں معنی ایک ہے، لیکن علم کلام میں جاؤ متکلم اور ہوگا، علم تم تو تبلیغی جماعت میں جاؤ متکلم کا معنی اور ہوگا، تم نحو والوں کے پاس سر والوں کے پاس جاؤ متکلم کا معنی اور ہوگا۔ اس لیے میں بات کہنا چاہتا ہوں، اگر کسی آدمی نے فقہ پہ اعتراض کرنا ہو، اگر کسی آدمی نے دیوبندیت پہ اعتراض کرنا ہو، اگر کسی نے حنفیت پہ اعتراض کرنا ہو، پھر میں تم سے یہ بات پوچھوں گا کہ تم نے اعتراض کیا یہ مسئلہ فقہ کا تھا، مسئلہ عقیدے کا تھا، مسئلہ تصوف کا تھا۔ بعض لوگوں نے اعتراض یوں کیا کہ مسئلہ تصوف کا لیا اور کہا تمہارا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کہ تمہارے قاسم ندوی نے یوں لکھا تمہارا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، حاجر مہاجر مکی نے یوں لکھا تمہارا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، رشید احمد کے گوہی نے یوں لکھا۔ تو فوراً میں سوال کرتا ہوں میرے دوست تو یہ تو بتا جو تو نے عبارت بیان کی ہے اس عبارت کا تعلق عقیدے سے ہے، اس کا تعلق فقہ سے ہے، اس کا تعلق تصوف سے ہے، یہ تجھے بتانا پڑے گا۔ کہتا ہے جی کوئی فرق نہیں ہے۔ میں نے کہا فرق تو ہوگا نا، اگر ایک آدمی قاری یاسین صاحب کی درج حفظ کی کلاس میں آئے اور اگر قاری صاحب کے میرے بچوں کا امتحان لو اور ان کے بچے سے میں پوچھوں بیٹا تم کلمہ پڑھو، وہ کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ بتاؤ جواب ٹھیک دیا یا غلط دیا؟ اب توجہ رکھنا، میں نے پوچھا بیٹا کلمہ بتاؤ، کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، جواب ٹھیک تھا یا غلط تھا؟ اب سب نے کہا جی غلط تھا۔ اچھا یہاں سے میں چلا گیا، ان کے کلاس کا لڑکا تو فیل ہو گیا، اب ساتھ میں گیا، وہاں پہ مولانا حسن صاحب دامت برکاتہم وہ نحو پڑھا رہے تھے، تو مولانا نے فرمایا آپ ہمارے مدرسے میں آئے ہیں میرے بچوں کا امتحان لو۔ میں ان بچوں سے پوچھنے لگا تو باہر دیکھا کہ لڑکا گالی دے رہا تھا۔ میں نے کہا بھائی یہ باہر والا لڑکا کیا کہتا ہے؟ طالب علم نے کہا استاد جی کلمہ پڑھتا ہے۔ یہ کیا پڑھتا ہے؟ جواب ٹھیک ہے یا غلط؟ سبحان اللہ، جواب ٹھیک ہے یا غلط؟ بھائی نحو کی زبان میں گالی کو کلمہ نہیں کہتے، نحویوں سے پوچھو کلمہ کسے کہتے ہیں تو نحوی کیا کہے گا؟ لفظ وضع لمعنی مفردن مفردن مفردن، وہ معنی یہ بیان کرے گا نا، تو گالی بھی تو کلمہ ہے نا۔ اب دیکھو اگر تم حفظ کی کلاس میں آؤ گے تو یہاں بسم اللہ بھی کلمہ نہیں بنتا، اور نحو کی کلاس میں آؤ گے تو گالی بھی کلمہ بنے گی۔ تو معلوم کیا ہوا، اگر تمہیں کلمے کی تعریف کرنی ہے نحو والوں کے پاس آؤ گے کلمہ اور ہوگا، حفظ والوں کے پاس آؤ گے کلمہ اور ہوگا۔ میرے دوستوں میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں، اگر تم نے سوال عقیدے پہ کیا تو کتابیں عقیدے کی کھلے گی، اگر تصوف پہ کیا کتاب تصوف کی کھلے گی، اگر فقہ پہ کیا کتاب فقہ پہ کھلے گی۔ تصوف کی بات سے زیر باس لا کے عقیدے پہ اعتراض مت کر، فقہ کی بات کو زیر باس لا کے عقیدے پہ باس مت کر، یہ تیری جہالت کی دلیل ہے۔ تو تینوں میں فرق نہ کر سکا اور دیوبندی تینوں میں فرق کرتا ہے، اس لیے دیوبندی کبھی دھوکے کا شکار بھی نہیں ہوتا۔ میرے دوست بات سمجھو، میں نے بات سمجھانی ہے۔ اب نتیجہ کیا نکلا، جب علوم تین قسم کے ہوئے، علماء تین قسم کے ہوئے، تو کتابیں تین قسم کی آئیں گی نا۔ اب ہمارے ہاں اس دور میں ایک مسئلہ چلا، بعض لوگوں نے کہا جی محفل اس نے قرات منعقد کراؤ، بعضوں نے کہا جی غلط ہے بدعت ہے یا منعقد نہیں کرانی چاہیے، کسی نے کہا جی محفل حمد نعت منعقد کرا دو، دوسرے کو جوش چڑھا کہتے ہیں بدعت ہے، یہ نعت خوانی تم نے کہاں سے نکالی ہے؟ ارے تمہارے نے نعت خوانی شروع کر دی ہے، تمہارے عقیدے برباد ہو گئے۔ میں نے کہا تو کیسا کم عقل آدمی ہے، اگر نعت خوانی کو تو نے غلط کہنا تھا تو میں تجھ سے یہ پوچھوں گا کہ نعت خوانی کرانا یہ عقیدے کا مسئلہ ہے یا فقہ کا؟ یہ عقیدے کا تعلق ہے یا فقہ کا؟ اس کا تعلق تصوف سے یا عقیدے سے ہے؟ اگر نعت خوانی کرانا اس کا تعلق عقیدے سے ہے تو بات عقیدے پہ لا، اگر اس کا تعلق عمل سے ہے تو بات فقہ کی لا۔ اگر تم نعت خوانی کو غلط کہا، اگر کفر کہتے قرآن پیش کر، اگر کفر کہتے خلاف اجماع پیش کر، اگر کفر کہتے اس کے خلاف تواتر پیش کر، اگر تو غلط کہتے کوئی دلیل لا، اگر تیرے پاس دلیل نہیں پھر دلائل مجھ سے سن، اگر تجھے دلائل نہیں آتے دلائل میں دیتا ہوں لکھتا تو جا۔ تجھے کس نے بیان کیا کہ نعت کو منعقد کرنا یہ کفر ہے؟ تجھے کس نے کہا حمد کو بیان کرنا یہ پیغمبر کی سنت کے خلاف ہے؟ تو نے قرآن کی ایک آیت کو پڑھانا، کہتے ہیں اللہ قرآن میں کہتے وما علمناہ الشعر وما ينبغي له کہ میرے پیغمبر ہم نے تجھے شعر نہیں سکھایا، شعر تیرے مناسب بھی نہیں ہے۔ میں نے کہا مانا اب قرآن تجھ پہ اترا یا مجھ پہ اترا؟ وہ فوراً کہے گا قرآن اللہ کے نبی پہ اترا۔ تو پھر میں کہنا یہ چاہوں گا جب قرآن نبی پہ اترا تو شرع بھی نبی کرے گا۔ میں قرآن نبی کا مانتا ہوں، شرع نبی کی مانتا ہوں، تیرا قرآن بھی نہیں مانتا، تیری شرع بھی نہیں مانتا۔ اللہ کے پیغمبر سے پوچھنا نبی نے شعر کے بارے میں کون سے جملے کہے، پیغمبر سے پوچھنا پیغمبر نے شاعروں کو پسند کیا یا نہیں کیا۔ میرے نبی سے پوچھنا چاہیے تو کون ہوتا ہے؟ یہی اعتراض ہم نے قادیانی پہ کیا۔ ہمارا جھگڑا مرزا قادیانی سے کیا تھا؟ مرزا قادیانی کہنے لگا میں آخری نبی ہوں، ہم نے کہا نہیں آخری نبی وہ تھا۔ مرزا قادیانی کہتے نہیں آخری نبی میں ہوں، ہم نے کہا قرآن پڑھ ما کان محمد ابا احد من رجالکم
वलाकिन रसूल अल्लाह व खातमुन नबिय्यीन। मिर्जा कादियानी कहते खातम का माने मोहर, जो नबियों पे मोहर लगाने वाला वो नबी था, जिसने मोहर लगी वो नबी बन गया। क्यों लुगत को उठाओ, खातमुन नबिय्यीन का माने नबियों की मोहर, तो मैंने माना तो ठीक किया। हमने कादियानी से कहा आखिरी नबी हमारे आका है, तू दज्जाल है, तू नबी नहीं हो सकता। कादियानी कहते तुम आज पढ़ो, हमने कहा मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन। इसका माने आखिरी नबी। कादियानी ने आयत यही पढ़ी, आयत मैंने भी ये पढ़ी। मैं कहता हूँ आखिरी नबी, वो कहते हैं नबियों की मोहर। हम कहते हैं कुरान तुझ पर नहीं उतरा, कुरान मोहम्मद पे उतरा। अगर मोहम्मद मारा तेरा बयान करे तू सच्चा, मेरा बयान करे मैं सच्चा। इसलिए मिर्जा कादियानी पैगंबर के माने पे नहीं आता। मेरे दोस्तों एक बात ये नशीन कर लीजिए, आगे लोग कहते हैं दुनिया में फिरका वरीयत आम हो गई। मैं एजेंसियों से कहता हूँ तुम भी नोट करो, मैं फिरका वरीयत का दुश्मन हूँ, फिरका वरीयत को लानत समझता हूँ। लेकिन तभी तुमने गौर किया फिरका वरीयत ने जन्म कहां से लिया। मैं कहता हूँ कुरान पैगंबर पे उतरा, शरह पैगंबर ने की है, नकल सहाबी ने की है। अगर कोई इंसान कुरान की आयत पढ़े, शरह में नबूवत की हदीस न पढ़े, मान ले झूठा है। कुरान की आयत पढ़े, शरह में सहाबी का इरशाद नकल न करे, मान ले झूठा है। जो कुरान की आयत पढ़े, शरह नबी से बयान करे वो सच्चा, आयत पढ़े शरह खुद करे वो झूठा। कुरान की आयत पढ़े, शरह सहाबी से लाए वो सच्चा, आयत खुद पढ़े शरह खुद करे वो झूठा। मेरे दोस्तों मैं कहता हूँ हुकूमत के वालों तुम भी सुनो, अगर तुम फिरका वरीयत के बीच को मिटाना चाहते हो, आओ उम्मत को कुरान पे लाओ, शरह पैगंबर की लाओ, इरशाद सहाबा पे लाओ। अल्लाह की कसम अगर उम्मत सहाबा पे मुत्तफिक हो जाए फिरका वरीयत मिट जाएगी, सहाबा को छोड़ेगी, फिरका वरीयत जन्म लेगी। तकबीर, ताजदार खत्म नबूवत, अज़मत सहाबा। मिटाओ फिरका वरीयत को। कौन फिरका वरीयत चाहते, हम भी चाहते फिरका वरीयत को मिटा डालो, लेकिन मिटाने के लिए तरीका वो इख्तियार करो जो मेरे पैगंबर ने इख्तियार किया। नबी से फरमाया ना कि मेरी उम्मत में फिरके होंगे वो जहन्नम में जाएंगे, एक जन्नत में जाएगा। हुजूर जन्नत में जाने वाला कौन सा होगा? फरमाया माना लिए वह सहाबी जो बात मेरी कहे पूछे सहाबी से, हदीस मेरी बयान करे पूछे सहाबी से। अगर हदीस नबी की बयान करे, शेर सहाबी का अमल बयान न करे, वो फिरका वरीयत का बीज बोता है। और जो पैगंबर की हदीस बयान करके शरह सहाबी से लाए वो फिरका वरीयत को मिटा के रखता है। दुआ करो अल्लाह हमें पैगंबर के इरशाद को सहाबा से समझने की तौफीक अता फरमाए। तूने पढ़ा ना कुरान की आयत को, अच्छा मेरा सवाल ये है लाहौर के मुसलमानों तुम ये बताओ ये मुमकिन है कुरान को छोड़ के नबी को छोड़ के? नहीं हो सकता। अगर हुआ तो तेरी अक्ल में फतूर है, अगर हुआ तेरे दिमाग में फतूर है, तू नहीं समझा। कुरान कहते वमा अल्लमनाहु शेरा वमा यंबगी ला, मैंने शेर तुझे नहीं सिखाया, मोहम्मद तेरी शान के लायक भी नहीं है। अल्लाह के नबी से पूछो तो रसूलुल्लाह ने कहा इन्न मिन शेर हिकमा। अब्दुल्लाह बिन मसूद कहते हैं इन्न मिन शेर हिकमा। मेरे दोस्तों सुनो अब्दुल्लाह बिन मसूद कौन था? मामूली आदमी नहीं था। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा उसका नाम हम्माद था, हम्माद के उस्ताद का नाम अस्वद और अरकमा था, इनके उस्ताद का नाम अब्दुल्लाह बिन मसूद था, अब्दुल्लाह बिन मसूद का नाम हजरत रसूलुल्लाह था। सहाबा सारे मेरे सर का ताज है, सहाबा सारे मेरा ईमान है, सहाबा सारे हुज्जत है। लेकिन हर सहाबी की अपनी शान है। सदाकत में अबू बकर निराला, अदालत में फारूक निराला, शुजाअत में अली निराले, सखावत में उस्मान निराला, सियासत में मुआविया निराला, किताबत में ज़ैद ये निराला, अमानत में अबू उबैदा ये निराला। मैं मानता हूँ लेकिन एक बात में अब्दुल्लाह बिन मसूद निराला है। खुदा की कसम 1,24,000 सहाबा में से अब्दुल्लाह बिन मसूद वो तरा साहबी है जिसका नाम लेके पैगंबर ने कहा मा हद्दसकुम इब्न मसूदन फसद्दकुहु। जो हदीस अब्दुल्लाह बिन मसूद बयान करे सच्चा जरूर मान लेना। नारे तकबीर, ताजदार खत्म नबूवत, अज़मत सहाबा। अब्दुल्लाह बिन मसूद आम सहाबी नहीं है। मैंने इसलिए हदीस के लिए इंतखाब किया अब्दुल्लाह बिन मसूद का। मेरे दोस्तों अब्दुल्लाह बिन मसूद वो सहाबी है, उठा बुखारी को अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया इस्तक़रिल कुरान मिन अरबातिन, अगर कुरान पढ़ना हो मेरे 4 सहाबा से पढ़ो। और पहले नाम पैगंबर ने अब्दुल्लाह बिन मसूद का लिया। ये शरह पैगंबर कुरान की गलत करता था। अब्दुल्लाह बिन मसूद की बात मानो या तेरी मान लूं, नहीं होगा। मैं बात मानूंगा अब्दुल्लाह बिन मसूद की। क्यों? मेरे पैगंबर दुनिया से चले गए, सहाबा के हवाले करके गए। आज लोग कहते हैं तुमने कलमा नबी का पढ़ा, हम कहते हैं ये नबी का पढ़ा। कहते हैं पढ़ो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कलमा नबी दा पढ़िया गल उमर दी मनदे हो, कलमा नबी दा पढ़िया गल उस्मान दी मनदे हो, कलमा
نبی کا پڑھا گل تو علی بندے دیکھو دجال اور کذاب اپنی زبان کو لگام دے. ہم نے کلمہ نبی کا پڑھا. نبی نے فرمایا میں دنیا سے جا رہا ہوں, صحابہ چھوڑ کے جاتا ہوں. میں دنیا سے جاتا ہوں, ابو بکر کو چھوڑ کے جاتا ہوں. میں دنیا سے جاتا ہوں, عمر کو چھوڑ دیا. میں دنیا میں نہیں ہوگا, ابو بکر کے پاس آنا, ابو بکر نہیں ہوگا. عمر کے پاس آنا, عمر نہیں ہوگا. عثمان کے پاس آؤ, عثمان نہیں ہوگا. علی کے پاس لاؤ, یہ نہیں ہوگے تو میرے صحابہ میں سے جس کے پاس بھی جاؤ گے, جہاں وہ جائے گا وہاں تم جاؤ. نعرہ تکبیر, تاجدار ختم نبوت, عظمت صحابہ. اس لیے تو خاتم الانبیاء نے اعلان کیا, فرمایا ما من احد من اصحابی یموت باحسن الا بعث قائدا الا بعث قائدا ونور لهم یوم القیامہ. فرمایا جس سرزمین پہ میرا صحابی وفات پا جائے گا, قیامت کو اٹھے گا, ان کا قائد بھی ہوگا, ان کے لیے نور بھی ہوگا. میرے دوستوں میں نے عرض کیا, میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے فضائل پہ زیادہ بات نہیں کرتا. میں نے کہا عبداللہ بن مسعود نے پیغمبر کی حدیث کو نقل کیا, اور دوسری میں نے روایت پڑھی عبداللہ بن عباس کی. عبداللہ بن عباس کون ہے؟ تو نے قرآن کی آیت پڑھی ہے نا؟ میں کہتا ہوں قرآن کی آیت تو نے پڑھی, شرح عبداللہ بن عباس سے لا. عبداللہ بن عباس کون ہے؟ عبداللہ بن عباس کی خالہ حضرت میمونہ پیغمبر کے حرم میں تھی. عبداللہ بن مسعود, عبداللہ بن عباس رات کو گئے, پیغمبر کے گھر میں تھے. رات کو اٹھے, حضور استنجا کے لیے گئے, وضو کے لیے گئے. عبداللہ بن عباس آئے, لوٹا بھر کے حضور کو پیش کیا. فرمایا پانی کس نے بھرا ہے؟ عبداللہ بن عباس نے کہا جی میں نے بھرا. نبی خوش ہوئے, کہ یا اللہ اللہم علمہ التعویل, اے اللہ میرے اس ابن عباس کو, اے اللہ میرے اس بھتیجے کو, میرے چچے کے بیٹے کو, کئی رشتے تھے نا خالہ کا, ادھر خالہ کی وجہ سے ان کے بھانجے بھی تھے, حضرت عباس کی وجہ سے پیغمبر کے چچے کے بیٹے بھی تھے, امت کی وجہ سے پیغمبر کے صحابی بھی تھے. حضور نے دعا مانگی اللہم علمہ التعویل, اے اللہ میرے ابن عباس کو قرآن کی تفسیر کا علم دے. تفسیر تیری نہیں مانتا, ابن عباس کی مانتا ہوں. میرا جرم تو یہی نا کہ تیری بات نہیں مانتا, میں صحابہ کی بات مانتا ہوں نا. میرے دوست بات کو سمجھو. عبداللہ بن عباس نے فرمایا, اللہ کے نبی کا ارشاد نقل کیا, یہ دونوں روایتیں ترمذی میں موجود ہیں. اور حضرت عبداللہ بن عباس, یہی میں نے ان من الشعر الحکمہ, یہ روایت اٹھا کے دیکھو ترمذی میں موجود ہے. عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں اللہ کے پیغمبر نے اعلان کیا. عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے اعلان کیا ان من الشعر الحکمہ. فرمایا شعر میں اتنی حکمتیں ہوتی ہیں, شعر میں دنائیاں اللہ نے رکھی ہیں, شعر میں رب نے حکمتیں رکھی, رب نے دنائیاں رکھی. کبھی کبھی انسان نثر میں وہ بات نہیں کہہ سکتا جو شعر میں کہتا ہے. جب پیغمبر گارنٹی دے تو کون ہوتا ہے روکنے والا؟ پھر صرف یہ نہیں, اللہ کے پیغمبر نے اپنی زبان سے اعلان کیا. میں نے چند دن قبل مامو کانجن میں ایک بیان کیا, بیان کر کے بننے بات آ گیا. بعض لوگ بعد میں پہنچے, کہتے جی مولانا کو لاؤ, ہم نے مولانا سے مناظرہ کرنے. میں نے کہا بھی شوق پورا کر لو, لیکن مناظرے کا طرز وہ ہوگا جو میرے پیغمبر نے دیا ہے. میں تیرے طرز کو قبول نہیں کرتا. کہتے وہ کون سا؟ میں نے کہا میرے پیغمبر نے طرز کیا دیا. ایک قبیلہ تھا عرب کا, اللہ کے نبی کے پاس ہے, کہا ہم نے مناظرہ کرنے. فرمایا کرو بھائی, تم مناظرے کا شوق پورا کر لو, ہم مناظرہ کرنا چاہتے ہیں. فرمایا مناظرہ کون کرے گا؟ انہوں نے کہا یہ ہمارا شاعر کرے گا. فرمایا تم شاعر کے لاؤ. حضور نے فرمایا حسان کھڑے ہو جاؤ, ان کا مقابلہ کرو. عرب کا شاعر آیا, پیغمبر نے شاعر پیش کیا. انہوں نے کہا ہمارا خطیب مقابلہ کرے گا. فرمایا لاؤ. حضور نے فرمایا حسان تم کھڑے ہو کے خطابت کے جوہر دکھاؤ. حضور کا شاعر حسان شاعری میں جیتا, حضور کا خطیب حضرت ثابت یہ خطابت میں جیتا. دلائل کی باری ہے. نبی نے فرمایا میں دلائل دوں گا. میرے دوستو میں نے ان سے کہا, میں کہتا ہوں اگر تمہارا دکاندار آئے گا میں دکاندار لاؤں گا, تمہارا پروفیسر آئے گا پروفیسر لاؤں گا. مناظر تم لو, میں خود ہوں. مناظر تم لو, میں خود آؤں گا. میں نے کہا میں نے پیغمبر کی حدیث بیان کی, جھٹلاؤ میری روایت کو, انکار کر دو نا. سامنے شاعر آیا تو نبی نے کس کو پیش کیا؟ شاعری غلط جو تھی پھر نبی نے پیش کیوں کیا؟ شاعری تو غلط ہے نا, نبی نے کیوں پیش کیا؟ ادھر سے شاعر آیا, پیغمبر نے شاعر پیش کیا. ادھر سے خطیب آیا تو نبی نے. خطابت تو غلط ہے نا, یہ تو بازو چڑھاتے ہیں, یہ تو خلاف سنت باتیں کہتے ہیں. یہ میرا عنوان نہیں ہے, ورنہ میں خطابت پہ دلائل لاتا. میرے دوستو خدا کی قسم میں دیوبندیت کے ایک رخ پہ بحمداللہ دلائل رکھتا ہوں. تم سٹیج لگاتے جاؤ, میں دلائل دیتا جاؤں گا. میں نے ایک جلسے میں علماء سے کہا, میں نے کہا تم کہتے ہو نا جب خطیب تقریر کرتا ہے, تقریر سے قبل کہتے میں نے تمہید باندھی ہے, بیان بعد میں کروں گا, یہ بھی پیغمبر سے ثابت ہے. میں نے کہا میں دلیل دیتا ہوں, یہ پیغمبر سے ثابت ہے. تم کہو گے کہاں پہ؟ نبی نے سب سے پہلے خطبہ کہاں پہ دیا؟ کوہ صفا پہ.
کوہ صفا پہ توحید بھی صاف تھی اور کوہ بھی صاف تھا. اللہ نے انتخاب کس کا کیا؟ خالص توحید کے لیے کوہ صفا کا انتخاب کیا. حضور نے کیا فرمایا اپنی قوم سے؟ فرمایا میری قوم لبثت فیکم عمرا، میں نے زندگی کی ایک مدت تمہارے اندر گزار دی. حال وجدتمونی صادقا ام کاذبا، تم نے مجھے کیسے پایا؟ مکہ کے قریشی نے کہا وجدنا کا غیر امر جربنا کا غیر مرہ، ہم نے کئی بار تیرا تجربہ کیا. ما وجدنا فیک الا صدقا، ہم نے تجھ میں صداقت ہی صداقت پائی. حضور نے فرمایا اچھا مجھے سچا مانتی ہو؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. میں نے کہا علماء میں آپ سے کہتا ہوں یہ پیغمبر نے قولوا سے خطاب شروع کیا. پہلے ساری تمہید باندھی تھی، پہلے ساری کیا باندھی تھی؟ پہلے حضور نے کیا باندھی؟ لبثت فیکم عمرا حال وجدتمونی صادقا ام کاذبا. انہوں نے کہا جربنا کا غیر مرہ ما وجدنا فیک الا صدقا. تمہید کسے کہتے ہیں؟ تمہید المقدمات کا نام ہے. سامع المقدمات کو مان اگلی تقریر تسلیم کر لیتا ہے. یہ پیغمبر نے مقدمات قائم کیے نا. اب تمہارے اشکال کیا ہوگا؟ کہتے ہیں جی حضور نے نام تو نہیں رکھا تھا نا. میں نے ایک جگہ پہ بیان کیا کہ والوں کو چرت ہوتی ہے نا، کہتے ہیں تم تقلید کو مانتے ہو. میں نے کہا جی مانتا ہوں. کہتے ہیں قرآن سے پیش کرو، قرآن میں لفظ تقلید دکھاؤ ہم مقلد ہو جائیں گے. میں نے کہا اگر تم سے کوئی یہ بات کہہ دے قرآن سے لفظ توحید دکھاؤ ہم موحد ہو جائیں گے، تم توحید کا لفظ پیش کرو. کہتے ہیں مولانا قرآن نہیں کہتا قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، قرآن نہیں کہتا قل هو اللہ احد، قرآن نہیں کہتا ادعوا ربکم، قرآن نہیں کہتا یہ سب توحید ہے. میں نے کہا میرے دوست قل هو اللہ احد یہ توحید کا معنی ہے، توحید کا لفظ نہیں ہے. اور اسی طرح واتبع سبیل من اناب الی تقلید کا معنی ہے، لفظ تقلید نہیں ہے. ولی الامر منکم تقلید کا معنی ہے، تقلید کا لفظ نہیں ہے. توحید کا لفظ نہیں، توحید کا معنی قرآن میں موجود ہے. میں کہتا ہوں توحید کا معنی قرآن میں ہے، توحید کا لفظ نہیں ہے. تقلید کا معنی قرآن میں ہے، لفظ نہیں ہے. اگر لفظ نہیں تھا تقلید کا انکار کرنا ہے پھر توحید کا بھی انکار کرتے، پھر انکار کرتے، پھر ساری باتوں کا انکار کر دے. نہیں میرے دوستو میرا عنوان نہیں، میں نے جو بات عرض کرنی ہے وہ سمجھے. میں نے کہا رب نے قرآن میں اعلان کیا تجھے سمجھ میں نہیں آیا، میں نے محمد سے سمجھا صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے سمجھ آ گیا. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ان من الشعر حکمہ، ارے شعر میں بڑی دانائی ہے. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا. اور میرے دوستو یہ پرانے قصے تو میں لاؤں گا، ضمناً بات آ گئی. آپ نے سنا ہوگا حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی اللہ اس کی قبر پہ کروڑ رحمت نازل فرمائے. حضرت کی خدمت میں خواجہ عزیز مجذوب کتنا بڑا شخص تھا، ڈپٹی کلیکٹر تھا، حضرت کے دربار میں آیا، سب کو چھوڑ گیا. ایک مرتبہ حضرت کی خانقاہ میں تھے، کوئی خلاف مزاج جملہ کہہ دیا، حضرت ناراض ہو گئے. فرمایا بھی خواجہ کو خانقاہ سے باہر نکالو. اس وقت ہمارے صوفیہ کے ہاں سب سے بڑی سزا یہ تھی مرید کو باہر نکال دو. یہ مرید کے لیے موت تھی کیونکہ مرید سچا تھا نا. فرمایا بولنا چھوڑ دو، مرید کے لیے موت تھی. فرمایا عزیز الرسول کو باہر نکالو. حضرت کو باہر نکال دیا. خواجہ صاحب بھی تو خواجہ تھے نا، حضرت تھانوی کے تربیت یافتہ تھے، تھانوی سے انہوں نے تصوف کو پڑھا تھا، اپنے نفس کو مارا تھا، اصلاح کی تھی. خواجہ باہر نکلے، خانقاہ سے باہر گئے. خانقاہ سے باہر فٹ پاتھ تھا، اپنے بستر کو لگایا، وہاں لیٹ گئے. ایک پرچی پہ شعر لکھا، اندر بھیج دیا. اب شعر کیا تھا سمجھو، کیا شعر میں دنائیاں اللہ نے رکھی ہیں. خواجہ عزیز الرسول نے پرچی پہ شعر لکھا. فرمایا وقف سجدہ ہے جبھی میرا، اب کیا پوچھنا، آسماں میرا زمین میری، تو در نہ کھولے گا میں در نہ چھوڑوں گا. حکومت اپنی اپنی کہیں تیری کہیں میری، حکومت اپنی اپنی کہیں تیری کہیں میری. وقف سجدہ ہے جمی میری، آسماں میرا زمین میری. آئے ہے عجیب بات کی، کہتے ہیں تو در نہ کھولے گا میں در نہ چھوڑوں گا، حکومت اپنی اپنی کہیں تیری کہیں میری. فرمایا خواجہ صاحب کو اندر لے آؤ، خواجہ صاحب کو اندر لے آؤ. حکمتیں تو رکھی ہیں لیکن کسی کو نہ آئے اس کا نقصان میرا نہیں، نقصان تیری عقل کا ہے. میں دوستوں کو بھی واقعہ سناتا ہوں، اللہ دنائی دے عورتوں کو بھی دے دی. آپ نے سنا ہوگا نا ابو حمزہ ایک عرب تھا، ابو حمزہ ایک عرب تھا، یہ شاعر تھا. اس کے ہاں بیوی تھی، اس کی بیوی کے ہاں بچے پیدا نہیں ہوتے، یعنی نرینہ اولاد نہیں تھی. اس کے ہاں ایک بیٹی، دوسری بیٹی، تین بیٹیاں، چار بیٹیاں پیدا ہوئی. ابو حمزہ نے ارادہ کیا اپنی بیوی کو طلاق دے دوں. کیوں؟ میری بیوی کے اندر بچہ جو پیدا نہیں ہوتا. ہمارے ہاں بھی بس کم عقل لوگ اس بنیاد پہ بیوی کو منحوس سمجھتے ہیں کہ بیوی کے بطن سے ننینہ اولاد پیدا نہیں ہوتی. وہ بھی بیوقوف تھا، اس نے بیوی سے علیحدہ ہونے کا ارادہ کیا، طلاق دینے کا عزم کر لیا، اپنے گھر میں نہیں آتا، کسی دوست کے ٹھہرا. بیوی نے سوچا میرا خامد ابو حمزہ میرے گھر میں کیوں نہیں آتا، بڑی پریشان ہوئی. اس نے سوچا، ایک نتیجے پر پہنچی کہ چونکہ میرے پیٹ سے لڑکے پیدا نہیں ہوتے، لڑکیاں پیدا ہوتی ہیں. ابو حمزہ نالا ہو گیا. اس نے عربی میں شعر لکھے، اور شعر لکھ کے ابو حمزہ کو بھیجے، لاہور کے مسلمانوں اس عورت کی دنائی پہ ناش کرو. اللہ نے کتنی عقل
کمال اس کو عطا فرمائی تھی. اس نے شعر لکھے کہتے مال ابی حمزہ تا لا یاتینا غصبانو اللہ نردل بنینا تاللہ ما ذالکا فی ایدینا نحن کالارض لزارعینا انہا ناخذ ما اوتینا ننبت ما زرعہ فینا. اس نے عجیب بات دیکھی. ابو حمزہ سے کہنے لگی کہتے مال ابی حمزہ تا لا یاتینا ابو حمزہ کو کیا ہو گیا ہمارے پاس آتا نہیں ہے. غصبانو اللہ نردل بنینا وہ ناراض ہو گیا میرے یہاں بیٹا نہیں ہوتا. تاللہ ما ذالکا فی ایدینا اللہ کی قسم یہ میرے بس میں نہیں ہے. نحن کالارض لزارعینا میری مثال زمین کی ہے تیری مثال کسان کی ہے. ناخذ ما اوتینا زمین میں بیج وہی آتا ہے جو کسان ڈالتا ہے. ننبت ما زرعہ فینا زمین سے بیج وہی نکلتا ہے جو کسان نے ڈالا ہوتا ہے. اس نے کہا قصور تیرا یا میرا ہے؟ میرے دوست ابو حمزہ نے کہا مجھے معاف کر دے مجھ سے غلطی ہو گئی میں غلطی پر تھا. ایک شعر پڑھانا کیا پلٹ کے رکھ دی. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ان من الشعر الحکمہ حکمت ہے شعر میں دنائی ہے لیکن ان کو دنائی ملتی ہے جن کے سر میں عقل ہو. ان کو دنائی ملتی ہے جن کے سر میں عقل ہو تو صحیح نا. اور جس کے سر میں عقل نہ ہو اور جانوروں کی طرح گھومتا پھرے اس کو دنائی کبھی نہیں ملا کرتی. اس کو شعروں سے بھی نہیں ملتی پیغمبر کے ارشاد سے بھی نہیں ملتی اللہ کے قرآن سے بھی نہیں ملتی اور صحابہ سے نہ ملی تو کیا ہوا ائمہ سے نہ ملی تو کیا ہوا. میرے دوستوں میں نے عرض کیا یہ شعر پڑھنا یہ پیغمبر کی سنت ہے. آپ کہو گے جی وہ کیسے پیغمبر کی سنت تو شعر پڑھنا نہیں ہے. میں کہتا ہوں تو سنت کا معنی نہیں جانتا. اگر تو سنت کا معنی جانتا ہوتا تو پیغمبر کی سنت پہ کبھی اعتراض نہ کرتا. میرے دوستوں میں تم سے پوچھتا ہوں اگر کوئی آدمی آپ سے پوچھے مولوی صاحب اذان دینا سنت ہے آپ کیا جواب دو گے؟ بولیے بھائی اذان دینا سنت ہے. حضور نے کتنی بار پڑھی؟ باجماعت نماز کے لیے تکبیر پڑھنا سنت ہے نبی نے کتنی بار پڑھی؟ تو سنت کیسے بنی؟ اگر نبی کے حکم سے صحابی اذان پڑھے وہ سنت نبی کے حکم سے صحابی قیامت کہے وہ سنت تو نبی کے حکم سے صحابی شعر پڑھے تو شعر بھی سنت ہوگا. پھر شعر بھی سنت ہوگا نا. ہاں تجھے نہیں آتا میں سناؤں گا تجھے قصیدے نہیں آتے میں پڑھوں گا. صحابہ نے پڑھے نبی کے حکم سے پڑھے یہ پیغمبر نے پڑھے ہیں. میرے دوستوں لیکن میں نے عرض کیا ایک ہے حمد ایک ہے نعت. پہلے میں حمد سناتا ہوں پھر نعت سنو. اور حمد کی کس کی؟ میرے دوستوں تیری اور میری نہیں. میں حمد لاتا ہوں اللہ کے نبیوں کی. حمد بیان کی ہے ابراہیم خلیل اللہ نے حمد بیان کی ہے موسیٰ کلیم اللہ نے حمد بیان کی ہے عیسیٰ روح اللہ نے حمد بیان کی ہے محمد رسول اللہ نے. اور لکھنے والا کون ہے؟ زرقانی. اٹھانا کتب حدیث کو امام زرقانی کہتے ہیں ابراہیم نے اللہ کی حمد کو بیان کیا. ابراہیم نے حمد کو بیان کرتے یوں کہا الحمدللہ الذی اتخذنی خلیلا. اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے اپنا خلیل بنا لیا. وآتانی ملکا عظیما. اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے عظیم ملک عطا کر دیا. اے اللہ تیرا شکر ہے وجعل امتی قانتا یؤتم بہ. تو نے مجھے امت کا مقتدا بنا دیا. وانقذنی من النار. مجھے نار سے بچا لیا. وجعلها علی بردا وسلاما. تو نے آگ کو مجھ کو ٹھنڈا کر دیا. ابراہیم نے حمد بیان کی. بعد میں کون ہے؟ حضرت موسیٰ. موسیٰ نے حمد بیان کی. اللہ کی حمد کو بیان کرتے ہوئے حضرت موسیٰ نے کہا الحمدللہ الذی کلمنی تکلیما. اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھ سے کلام کیا. وجعل اہلاکا پھر وجعل ہلاک آل فرعون وبنی اسرائیل علی یدی. اے اللہ تیرا شکر ہے بنی اسرائیل کو آباد کیا تو نے آل فرعون کو ہلاک کیا میرے ہاتھ پہ کیا. وجعل من امتی قوما یہدون بالحق وبہ یہدون. تو نے میری امت میں ایک قوم پیدا کی ہے جو ہدایت پہ چلتی ہے ہدایت کے ساتھ انصاف کرتی ہے. حضرت داؤد اٹھے اللہ کی حمد بیان کی. حضرت داؤد نے کہا الحمدللہ الذی سخر لی الریاح. اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے اے اللہ الحمدللہ الذی آتانی ملکا عظیما. اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے عظیم ملک عطا کر دیا. اے اللہ تیرا شکر ہے اللہ منی زبورا. تو نے مجھے زبور دی ہے. الانی الحدیدہ میرے ہاتھ پہ لوہے کو نرم کر دیا. اے اللہ تیرا شکر ہے وسخر لی الجبال یسبحن والطیر. تو نے پہاڑوں کو میرے ساتھ ملا دیا. اے اللہ تو نے پرندوں کو میرے ساتھ ملا دیا. وآتانی الحکمت وفصل الخطاب. تو نے حکمت دی ہے تو نے خطاب دیا. اے اللہ تیرا شکر ہے. حضرت سلیمان آئے اللہ کی حمد کو بیان کیا. سلیمان کہنے لگے الحمدللہ الذی سخر لی الریاح. اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے میرے تابع ہوا کو کر دیا. وسخر لی الشیاطین. شیاطین کو میرے تابع کر دیا. یا ملونا ما شئت من محارب وتماثیل وجفان کالجبال وقدور راسیہ. جیسے میں چاہتا ہوں محارب بناتا ہوں جیسے چاہتا ہوں ہنڈیاں بناتا ہوں جیسے چاہتا ہوں محل بناتا ہوں. اے اللہ تیرا شکر ہے علمنی منطق الطیر. تو نے مجھے پرندوں کی بولیاں سکھا دی. اے اللہ تیرا شکر ہے فضلنی علی کثیر من عبادی. تو نے اپنے بندوں پہ مجھے فضیلت دی ہے. اے اللہ تیرا شکر ہے آتانی ملکا لا ينبغي لأحد من بعدی. ایسی حکومت دی ہے جو میرے بعد کسی اور کو نہیں ملے گی. اے اللہ تیرا شکر ہے وجعل ملکی ملکا لا حساب فیہ. مجھے تو نے ایسی حکومت دی جس حکومت کا تو کوئی حساب نہیں لے گا. اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے قبر میں حساب ہوتے مگر امتی سے نبی سے نہیں ہوتا. اہل سنت والجماعت کا عقیدہ قبر میں حساب ہوتے کس کا؟
بولیے کس کا؟ نبی کا حساب۔ میں ایک بات کہہ دوں، قبر میں حساب امتی کا ہوتا ہے، نبی کا۔ توجہ رکھنا، قبر میں حساب کس کا ہوتا ہے؟ نبی کا۔ نبی قبر میں جاتا ہے، نبی سے حساب نہیں ہوتا، امتی سے رب حساب لیتا ہے۔ اللہ فرشتوں کو بھیجتا ہے، لیکن فرشتوں کے لیے جب حساب اور کتاب مکمل ہوتا ہے نا، پھر ابو داؤد کی روایت موجود ہے، روایات اور بھی ہیں، حساب کتاب کے بعد اس امتی پہ نیند کو طاری کر دیا جاتا ہے، اور ہماری زبان میں نیند کو موت بھی کہتے ہیں۔ اللہم بسمک اموت و احیا، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا، چونکہ نوم کو موت کہتے ہیں، اس لیے قبر میں جب اس امتی پہ نیند کو طاری کر دیا گیا، نیند کو موت کہتے ہیں۔ ہم نے عام امتی کو میت کہہ دیا، لیکن پیغمبر کا حساب بھی نہیں ہوتا، پیغمبر پہ نیند بھی طاری نہیں ہوتی، پیغمبر کو مسلسل حیات ملتی ہے، اس لیے نبی کو قبر میں زندہ کہتے ہیں، عام امتی کو مردہ کہتے ہیں۔ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، عقیدہ حیات انبیاء۔ میرے دوستو، یہ میرا موضوع نہیں ہے، جو میں نے عرض کیا نا، اے کاش تم اس بات کو سمجھتے جو میں بات زیر باس رہے ہوں۔ میں نے ایک اشکال کا جواب دیا ہے، لوگ پتہ کیا کہتے ہیں؟ قبر میں کافر بھی زندہ، قبر میں مومن بھی زندہ، قبر میں شہید بھی زندہ، قبر میں نبی بھی زندہ۔ ارے سارے زندہ ہیں، تم حیات النبی کیوں کہتے ہو؟ میں کہتا اس لیے کہ امتی پر قبر میں نیند طاری ہوتی ہے، نیند کو موت کہتے ہیں، اس لیے امتی کو نیند کے اعتبار سے میت کہہ دیا۔ پیغمبر پہ نیند بھی نہیں آتی، اس لیے پیغمبر کو میت کہہ ہی نہیں سکتے۔ یہ دونوں میں فرق تھا۔ خیر کبھی اس عنوان پہ جلسہ ہوا، پھر میں حیات النبی پہ دلائل لاؤں گا، قاسم نانوتوی کا عقیدہ بیان کروں گا، ہونے والی اشکالات کو صاف کروں گا، قرآن کی آیتیں پڑھوں گا۔ میرے دوستو، وہ دور گزر گیا جب حیات النبی پہ مناظرے تھے۔ میں علماء کی موجودگی میں کہتا ہوں، اگر کسی نے ماں بیٹا چلے جو حیات النبی پہ ہم سے مناظرہ کرے، میں 10,000 انعام دوں گا۔ جو میرا ان سے عقیدہ حیات النبی پہ مناظرہ طے کرا دے گا، فتح شکست بات کے فیصلے تو طے کرا، میں 10,000 انعام تجھے دوں گا۔ وہ دور گزر گیا جب تم نے مناظروں کے چیلنج کیے۔ میں تو برکھ رہا ہوں، میں تو چیخ رہا ہوں، میں نے پنجوی پہ جا کے FM ریڈیو پہ بیان کیے، میں نے کہا آؤ نکلو بلوں سے باہر، تم میرے چیلنج کو قبول کرو حیات النبی پہ مناظرہ۔ رب کعبہ کی قسم، جو حیات النبی کا عقیدہ نہیں رکھتا، اہل سنت میں سے نہیں ہے، دیوبندی نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، اہل سنت والجماعت علماء دیوبند، عقیدہ حیات النبی۔ میں نہیں مانتا تمہیں دیوبندی، تم کہو مجھے متنازع، مت پلاؤ مجھے اسٹیج پہ، مت پلاؤ اپنے جلسوں پہ، میں تمہیں دیوبندی نہیں مانتا۔ تو قاسم نانوتوی کے عقیدے کو قرآن کے خلاف کہے، مولانا خلیل سہارنپوری کو قرآن کا منکر کہے، تو صحابہ کے عقیدے کو قرآن کے منافق ہے، میں تجھے دیوبندی مان لوں، پر میری زندگی پہ لعنت ہے۔ نہیں مانتا تجھے دیوبندی، تو کر چیلنج، نہیں مانتا دیوبندی تو کر چیلنج، میں تیرے چیلنج کو قبول کرتا ہوں۔ لوگوں نے کہہ دیا اس نے امت میں بگاڑ پیدا کیا، امت میں اختلاف پیدا کر دیا۔ اختلاف تو نے کیا، میں اختلاف کو مٹا کے رکھتا ہوں۔ میں کہتا ہوں آ جاؤ، اگر تم دیوبندی ہو قاسم نانوتوی کے عقیدے پہ دستخط کر دے، اگر دیوبندی ہے شیخ الہند کے عقیدے پہ دستخط کر دے، اگر دیوبندی ہے حسین احمد مدنی کے عقیدے پہ سائن کر دے، اگر دیوبندی ہے المحلت کا مان لے، اگر دیوبندی عقیدہ تو نہیں مانتا، میں تجھے دیوبندی نہیں مانتا۔ تمہارے رنگ اترتے ہیں تو اترنے دو۔ ہم نے بڑا عرصہ گالیاں کھائی ہیں، ہم نے بڑا عرصہ تم سے گالیاں کھائی ہیں۔ میں اس لیے بار بار کہتا ہوں عقیدہ بیان کر، بڑے زور سے بیان کر، تجھے حق حاصل ہے۔ میرے کافر کے خلاف زبان درازی مت کرنا، میں تیری زبان کو کھینچوں گا اور جڑ سے کھینچ لوں گا، تو زبان درازی کر کے دکھا۔ کوئی بات ہے؟ جس کا جی چاہے دیوبندیت کو بھونک دے، جس کا جی چاہے دیوبندیت کو بھونک دے، پوری امت کے محسن، پوری امت کا محسن، اس کو تو بھونکے، تیری زبان کو میں لگام دوں گا، اللہ نے چاہا تو جرأت اور طاقت سے دوں گا۔ چیلنج قبول کرو۔ میں نے علماء کی موجودگی میں کہا، میں دوڑا تو نہیں ہوں، میں نے کہا جو انعام جو رکھا ہے میں اس کو 10,000 انعام دوں گا۔ تم انعام لو، یہ انعام ان کے لیے تو نہیں ہے، تم لو۔ کیوں نہیں لیتے انعام کو؟ لو انعام،
وہ دور گزر گیا، اب واپس گھیر لگے ہیں، واپس بحمدللہ تعالی وقت آنے پہ میں لاؤں گا رپورٹیں تمہارے سامنے۔ میں نے دوستوں سے کہا نا، کہتے دیوبندی اہل حدیث ہو گئے، اہل حدیث ہو گئے، مولانا معذرت کے ساتھ اب محسوس مت کرو، ان قریب وہ سیڑھیاں میڈیا پر آئیں گی، کتنے اہل حدیث دیوبندی بنے ہیں، 2 سیڑھیاں آ گئی ہیں مارکیٹ میں، اب گنتے چلے جاؤ، وہ بیک گیئر لگ گیا۔ میں نے آج بھی یا مولانا سے موجود ہے، میں نے آج بھی ایک غیر مقلدین کی مناظر سے فون پہ کہا، میں نے کہا میرے دوست میں تمہیں مشورے دیتا ہوں، تم عقیدہ بیان کرو، تمہیں حق ہے، مسئلہ بیان کرو، تمہیں حق ہے، اپنے مسائل پھیلاؤ، تمہیں حق ہے، میرے کعبے کو گالیاں مت دو، تم مسائل بیان کرو، میں مسئلہ بیان کروں گا، تم دلیل دو، میں دلیل لاؤں گا، اکابر کو گالیاں دو گے، میں گالی نہیں دوں گا، تیری زبان روک دوں گا، گالی نہیں دوں گا، میں بول جاؤ، میں گالیاں نہیں دوں گا، میں یہ نہیں ہوگا تمہیں گالیاں دوں، لیکن تمہاری زبان کو روکوں گا انشاءاللہ، اور میں رب نے چاہا میں روک کر تمہیں دکھاؤں گا۔ موت حیات کا مالک رب ہے، جو دن زندگی رب نے رکھ دی ہے وہ کوئی نہیں چھین سکتا، موت رکھ دی ہے کوئی زندگی نہیں دے سکتا، لیکن رب نے چاہا جن اکابر کا کھایا میں ان کا دفاع انشاءاللہ کر دوں گا انشاءاللہ۔ تم دیکھو کیسے دفاع نہیں ہوتا، بات ہے۔ خیر میرے دوستوں میں نے عرض کیا عنوان بدل جائے گا، میں نے اتنی بات عرض کی تھی نا، آپ بات کو سمجھے، میں نے عرض کیا میرے پیغمبر پہ قرآن اترا، میرے پیغمبر نے سنت کا مسئلہ بیان کیا نا، تو اگر شاعری پیغمبر نے سنی ہے تو تجھے بھی سنت کہہ دینی چاہیے۔ میرے دوستوں میں بات کو مختصر کرتا ہوں، آئیے پیغمبر کی تاریخ پڑھے، پیغمبر کی سیرت پڑھے، صحابہ کی مرویات کو پڑھے، کیا پیغمبر نے سنا ہے یا نہیں؟ میں حمد بیان کر رہا تھا زرقانی کے حوالے سے جو اللہ کے نبیوں نے بیان کی ہے، حضرت عیسیٰ نے حمد کو بیان کیا، حضرت عیسیٰ فرمانے لگے الحمدللہ الذی جعلنی کلمہ، میں اس اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں جس رب نے مجھے کلمہ کن سے پیدا کیا، وجعل مثلی مثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، اللہ نے مجھے یوں بنایا جیسے آدم کو کن سے بنایا، جیسے آدم کا باپ نہیں تھا تو میرا بھی باپ نہیں ہے۔ عیسیٰ نے کہا علمنی الکتاب والتوراۃ والانجیل، رب نے مجھے کتاب کا علم دیا، رب نے انجیل کا علم دیا، رب نے تورات کا علم دیا۔ میرے لاہور کے دوستوں میں تمہارے علم کے لیے ایک نکتہ کے طور پہ بات کہہ دوں، حضرت عیسیٰ کے دور میں قرآن نہیں آیا تھا، عیسیٰ سے پہلے تورات آئی، عیسیٰ سے پہلے انجیل آئی، عیسیٰ سے پہلے زبور آئی۔ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے مجھے رب نے انجیل دی ہے، بات سمجھ آتی ہے، مجھے زبور کا علم دیا، بات سمجھ آتی ہے، مجھے تورات کا علم دیا، بات سمجھ آتی ہے۔ اور عیسیٰ نے یہ کیوں کہا کہ رب نے مجھے کتاب کا علم بھی دیا، یہ کیسے فرما دیا کہ مجھے کتاب کا علم بھی دیا؟ اس کی وجہ سنو، اہل سنت والجماعت کا مسلمانوں کا عقیدہ ہے عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ زندہ ہے، اس نے دوبارہ آنا ہے، پیغمبر کا امتی بن کے آنا ہے، جب اسے نبی کا امتی بننا ہے اس کو قرآن کا علم بھی چاہیے تھا، اللہ نے آنے سے پہلے قرآن کا علم بھی دے دیا، آنا جو تھا علم بھی دیا، آنا جو تھا علم بھی دیا نا۔ میں نے ایک جگہ پہ دوستوں سے کہا قرآن کے حوالے سے میں بات کہہ دوں، مرزا قادیانی کہتے عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، آسمان پہ زندہ اٹھا لیے گئے، ہم نے کبھی قرآن پڑھ، اب قادیانی بھی تو قرآن پڑھتے ہیں نا، لوگ کہتے ہیں قرآن 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 قرآن، قادیانی بھی تو قرآن پڑھتا ہے نا۔ قادیانی کہتے ہیں دیکھو اللہ نے قرآن میں کہا اس قال اللہ یا عیسیٰ، اللہ نے قرآن میں کہا عیسیٰ انی متوفی کا، توجہ رکھنا، انی متوفی کا ورافیوں کا الیہ، اے عیسیٰ میں تجھے وفات دوں گا اور تجھے اٹھا لوں گا، تو پہلے وفات ہے نا، اٹھانا بعد میں ہے۔ قادیانی کہتے ہیں اب قرآن کا طرز یہ بتاتا ہے کہ پہلے اللہ نے وفات دی پھر اللہ نے اٹھا لیا، ہم مانتے ہیں عیسیٰ آسمان پہ ہے لیکن پہلے موت دی اور پھر اٹھا لیا۔ ہم نے کہا جی کیسے؟ کہتے قرآن میں ہے اللہ نے فرمایا اس قال اللہ یا عیسیٰ، اے عیسیٰ انی متوفی کا، میں تجھے وفات دیتا ہوں، ورافیوں کا، اور تجھے اٹھا لوں گا، تو پہلے تذکرہ وفات کا یا اٹھانے کا؟ بولیے نا، آپ پریشان مت ہو، جواب میں نے دینا ہے، پہلے تذکرہ وفات کا یا اٹھانے کا؟ اب مرزا قادیانی کہتے ہیں جی پہلے اللہ نے وفات کا فرمایا پھر اٹھانے کا فرمایا، یہی بات تو میں کہتا ہوں پہلے وفات دی ہے پھر اٹھا لیا۔ میں کہتا ہوں عقل کے اندھے، تو آنکھ کا بھی اندھا تھا، عقل کا بھی اندھا تھا، قرآن سمجھتا بھی نہیں تھا، دیکھتا بھی نہیں تھا، یہی تیرا نقص تھا، تو نے دیکھا تو وہ بھی یاد تھا، سمجھا تو وہ بھی یاد تھا، تیرا قصور نہیں، تیری عقل اور آنکھ کا قصور تھا۔ بدبخت تو نے قرآن کے اسلوب پہ غور کیا، اصل مسئلہ کیا تھا؟ عیسیٰ علیہ السلام دوڑے، یہودی پیچھے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کمرے میں چھپے، اب یہودی باہر کھڑے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام بھی انسان تھے، عیسیٰ علیہ السلام بھی تو بشر تھے نا، بشری تقاضے بھی تھے۔ عیسیٰ نے اللہ سے دعا مانگی یا اللہ میری حفاظت فرما، اللہ نے فرمایا عیسیٰ تو نے گھبرانا نہیں ہے، تجھے وفات تو میں دوں گا، اللہ وفات تو دے گا، یہ تو باہر کھڑے ہیں میری جان لے لیں گے۔ اللہ فرماتا نہ عیسیٰ انی متوفی کا، وفات میں نے دینی ہے، جب وفات میں دوں گا یہ تجھے مار نہیں سکتے، زندگی موت میرے ہاتھ میں، ان کی بس میں نہیں ہے تجھے مارنا، گھبرانا نہیں، انی متوفی کا وفات میں دوں گا۔ اے اللہ کیسے دوں گا؟ یہ تو پہنچے، رب نے کہا برافیوں گا تجھے اٹھا لیتا ہوں، آئے ہائے نہیں کہا، رب نے فرمایا میں تجھے
उठा लेता हूँ। पहले मुतवफ़ी का कह के रब ने तसल्ली दी है, राफ़िअ कह के उठा लिया है। कुरान का माना तो ये था, लेकिन अक्ल के अंधे और आँख के काले तूने कुरान को न समझा और इतराज ईसा अलैहिस्सलाम पे कर दिया। मेरे दोस्तों, ईसा अलैहिस्सलाम ने ये बात कही, मैंने इसलिए कहा हमारा अकीदा ईसा अलैहिस्सलाम आसमान पे जिंदा है और ईसा अलैहिस्सलाम दोबारा आएंगे। ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा है, आएंगे। और एक और मैं बात कह दूं, ईसा अलैहिस्सलाम ज़ौक़ ताज़ा हो, मैं एक बात कहता हूं, ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे दुनिया में फितने मिटाने के लिए। दुनिया में फितने, तवज्जो रखना, दुनिया में फितने। लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम फितने कैसे मिटाएंगे? दलील से या ताकत से? ताकत से। कैसे मिटाएंगे? दलाल का दौर तो गुजर गया, दलाल में बुरहान मुकम्मल हो गया। ईसा अलैहिस्सलाम उठाएंगे, दलील से नहीं, अमल से फितने मिटाएंगे। सारे फितने मिट गए, यहूदियत का, ईसाइयत का, मिर्जाइयत का। अल्लाह के पैगंबर फरमाते हैं उठाओ, ये रिवायत मुस्नद अबू याला में मौजूद है। अबू हुरैरा फरमाते हैं रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फितने उठा के पैगंबर के रोजे पे जाएंगे। पैगंबर पे फितना बाकी है ना, नबी सुनता है या नहीं सुनता? अब कब्र पे जाएंगे, अल्लाह के पैगंबर फरमाते हैं, नबी ने, अल्लाह के पैगंबर फरमाते हैं, हुजूर ने ऐलान किया, फरमाया ईसा अलैहिस्सलाम जब आएंगे ना, लयंज़िलन्ना ईसा इब्न मरियम इमामन हकमा अदला, ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से उतरेंगे, इमाम हकम अदल बन के उतरेंगे। फलयुस्लिबन सलीब, सलीब को तोड़ देंगे, फलयक़तुलन खिंज़ीर, खिंज़ीर को मार देंगे, यानी ईसाइयत को मिटा देंगे, यहूदियत को मिटा देंगे। फलयुरसन्ना अलैहिल माल फला यक़बलहु, माल की पेशकश होगी, ईसा ठुकरा देगा। जब हजरत ईसा सारे फितने मिटा देंगे, नबी ने फरमाया सुम्मा लइन कामा अला कब्री, फिर ईसा मेरी कब्र पे आएंगे और कहेंगे या मोहम्मद लाउजी बनना। ईसा मोहम्मद कहेगा, मैं जवाब दूंगा। ईसा अलैहिस्सलाम या मोहम्मद कहेंगे, मैं जवाब दूंगा। तो फितने अमल से मिटेंगे। इस फितने को भी ईसा अपने अमल से मिटा देंगे, इस फितने को भी अमल से मिटाएंगे। कब्री, मेरी रिवायत पे जरा कर, मेरी रिवायत पे बहस कर, मेरे रावियों की सनद पे इतराज कर, मुनाज़रे का मैदान गर्म कर, मेरी रिवायत पे कर जरा, आओ ना मेरे रिवायत पे जरा करना। मैं देखता हूँ मेरे रिवायत पे जरा कैसे लाते, जिस रावी पे तूने जरा करनी है बेहम्दिल्लाह मेरी इस रिवायत में वो रावी मौजूद नहीं है। आ तो सही ना, ये मुनाज़रे के दिन की बातें हैं। मेरे दोस्तों, मैंने अर्ज़ किया ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे इंशाअल्लाह, हमारा अहले सुन्नत वल जमात का अक़ीदा है ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे। मैंने अर्ज़ किया ईसा ने अल्लाह की हमद बयान की है। ईसा से फरमाने लगे वजअलनी, अल्लाह तूने मुझे मोर्चा दिया, कौन सा? उब्रुल अकमहा वल अबरसा वही मौता बिइज़्निल्लाह। ईसा अलैहिस्सलाम कहने लगे वजअलनी, अल्लाह तूने मुझे मोर्चा दिया कि मैं तेरे हुक्म से, अल्लाह तूने मुझे मौका दिया, मैं अखलुकु मिन अत्तैन, अखलुकु मिन अत्तैन कहयति अत्तैन फअनफुखु फीहि फयकूनु तैरन बिइज़्निल्लाह। हमद ईसा की मुकम्मल होगी। अब आई मेरे नबी के बारी, हुजूर ने हमद बयान की। मेरे दोस्तों आओ, महफ़िल हमद मुनक़्क़िद करने वालों, पैगंबर की हमद भी सुनो। अल्लाह के पैगंबर ने हमद बयान की, फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अरसलनी रहमतल लिल आलमीन व काफ़तल लिन्नास बशीरन व नज़ीरा व जअल उम्मती खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास व जअल उम्मती हुमुल अव्वलीन व अंज़ला अलैहिल कुरान फीहि बयानुन लिन्नास। पैगंबर ने हमद बयान की, फरमाया वरफ़ा ज़िक्री वजअला सदरी ववज़अ अन्नी विज़री। अल्लाह के पैगंबर ने हमद को बयान किया, वजअलनी फातिहम व खातिमा। मेरे दोस्तों सुनो, पैगंबर ने हमद बयान करते हुए क्या फरमाया? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी, अब ज्यादा वक्त नहीं है मैं हमद कह के जुमले की शरह करता। फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अरसलनी रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह तेरा शुक्र है, मुझे तूने रहमतुल लिल आलमीन बना दिया, रहमतुल लिल आलमीन। अब दलील सुनो, दलील सुनो। लोग बात तो नहीं आते, कहते नहीं अच्छा अल्लाह का नबी हर जगह मौजूद है। अल्लाह का नबी, अल्लाह का नबी, क्या बात है। जो मानने पे आया नबी को मान लिया, जो नहीं मानने पे आया तो रब को भी नहीं मान लिया। जो बात मैं क्या कहूं शायद आप नहीं समझे। जो मानने पर आया वो नबी को हर जगह पे मान गया, और जो मानने पे नहीं आया वो अल्लाह को भी हर जगह पे हाजिर नाज़िर नहीं मानता। कहते हैं अल्लाह अर्श पे है, हर जगह पे नहीं है। जो मानने पर आया तो नबी को माने, जो न मानने पे रब को माने। हम कहते हैं नहीं, तवज्जो रखना, कहते हैं वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। नबी हर जगह पर मौजूद है। भाई दलील क्या? कुरान कहते हैं अरसलनाका रहमतल। कुरान ने कहा, भाई कुरान ने कैसे कहा? कहते हैं कुरान कहते हैं हमने नबी तुझे रहमत बना के भेजा। या रहमत है या नहीं? बोलिए, रहमत नहीं है और नबी कौन है? तो फिर नबी तो हुए। दलील आई कि नहीं? अब परेशान होना है ना। मैं इसलिए कहता हूं, मौलाना मुझसे कबल ऐलान फरमा रहे थे ना, यकीन कीजिए मैं तहदीस बिन नेमत के तौर पे कहता हूं, देवबंदी हो तुमने परेशान नहीं होना। तुम मुनाज़रे का चाह दे कबूल तुम करो, पाबंदी मेरे से में डाल दे। चाह तू कबूल कर दे, जंग मेरे खाते डाल दे, तुम करो तो सही।
वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कहते अल्लाह ने नबी को रहमत बना के भेजा। अच्छा यहाँ रहमत है? जी है। फिर नबी भी है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। अच्छा मैं तुझसे सवाल पूछता हूँ, मेरा एक सवाल है, क्या काबा बैतुल्लाह है? कहता जी है। मैंने कहा यहाँ भी? कहता यहाँ भी। मैंने फिर काबा भी यहाँ पर है? नहीं समझे, नहीं समझे भाई। हम कहते हैं काबा बैतुल्लाह, तो यहाँ का बैतुल्लाह, यहाँ का काबा कौन सा है? नहीं समझे भाई। यहाँ का काबा कौन सा है? बैतुल्लाह ही है ना। अब तूने कहा था ना कि नबी रहमत है, तो रहमत यहाँ भी है, नबी यहाँ भी है। मैं भी कहता हूँ कि काबा बैतुल्लाह है, तो यहाँ का भी काबा वही बैतुल्लाह, वहां का भी वही बैतुल्लाह, यहाँ भी वो वहां भी वो। फिर काबा को हर जगह मान ले। कहते नहीं नहीं, काबा है तो वहां, लेकिन रुख यहाँ पे। मैं कहता हूँ नबी वहां पे, रुख यहाँ पे। नहीं मानता। मैं एक और बात कहता हूँ, मैं मानता हूँ पैगंबर की रहमत यहाँ पे, पैगंबर वहां पे। ये ऐसा ही है मेरे दोस्तों। आसमान पे सूरज तलू होता है, सूरज जमीन पे नहीं होता। सूरज वहां पे, किरणें यहाँ पे, पैगंबर वहां पे, रहमत यहाँ पे। तकबीर, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत। ये अजीब बात है सालिम, तू पैगंबर के नूर को चांद से भी कम मानता है, पैगंबर की रहमत को सूरज से कम मानता है। अगर सूरज वहां पे रह के करोड़ों किलोमीटरों को रोशन कर सकता है, पैगंबर मदीने में जिंदा रह के आलम रहमत क्यों नहीं बांट सकता? इसलिए मैं कहता हूँ सूरज वहां पे, रोशनी यहाँ पे, सूरज वहां पे, हरारत यहाँ पे, सूरज वहां पे, किरणें यहाँ पे। मेरा मोहम्मद रोजे में जिंदा, हुजूर की रहमत पूरी दुनिया में मौजूद है। हजूर ने मदह बयान की, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अरसलनी रहमतल लिल आलमीन। मैंने अर्ज किया ना, मैं वक्त की किल्लत की वजह से जुमले काट रहा हूँ, वरना मैं एक एक जुमले की रब्बे काबा कसम शरह बयान करता। हजूर ने ऐलान किया, फरमाया लोगों तुम नहीं जानते, मुझे बशीरन नज़ीरा बनाया। ये सब आपने सुना। अल्लाह के पैगंबर ने आखिर में कहा वजअलनी फातिहा व खातिमा, फरमाते हैं हजूर ने मुझे, अल्लाह ने मुझे अव्वल भी बनाया, आखिर भी बनाया। जब कोई नहीं था रब ने मेरी रूह को पैदा किया, जब कोई नहीं होगा तब भी मेरी नबूवत के चर्चे होंगे। मैं अव्वल भी हूँ, मुझे आखिर भी हूँ। अल्लाह के पैगंबर अव्वल भी थे, अल्लाह के पैगंबर आखिर भी थे। मुझे उस पर किस्सा याद आया। मौलाना कासिम ननोतवी, अल्लाह उसकी कब्र पे करोड़ों रहमत नाज़िल फरमाए। मुबासा शाह जहानपुर था, मुनाजरा तय हुआ। मुनाजरा किससे था? आर्या हिंदू से। मौलाना कासिम ननोतवी दारुल देवबंद से चले मुनाजरे के लिए, शाहजहानपुर में पहुंचे मुबासे के लिए। हिंदू आर्या पंडित आए, मौलाना कासिम ननोतवी से कहा हजरत आप बड़े हैं, आप बुजुर्ग हैं, आप मुनाजिर हैं, आप सरताज हमारे, आप शेर पे तशरीफ लाइए, आप अपने दलाइल पहले दे, हम दलाइल बाद में देंगे। मौलाना फरमाया नहीं नहीं नहीं, दलाइल तुम पहले दो, मैं दलाइल बाद में दूंगा। हिंदू कहने लगा हजरत आप पहले आए, आप बड़े हैं। फरमाया तुम नहीं जानते, मैंने उस नबी का कलमा पढ़ा जो आखिरी नबी है, मेरी बारी भी बाद में है, तुम पहले मैं बाद में आऊंगा। हिंदू पंडित कहने लगे हजरत नहीं नहीं, हमने दलाइल से बात रही, हमारे हाथ को देखिए, आप बड़े हैं, हम बरकत के लिए कहते हैं, आप तशरीफ लाए, पहले गुफ्तगू आप करें, हम बात में करेंगे। मौलाना कासिम ननोतवी फरमाने लगे, अजीब जुमला फरमाया। फरमाया चलो मैं तुम्हारी मान लेता हूँ, कुछ तकलीफ थोड़ी सी पहले करता हूँ, थोड़ी सी बात में करूंगा, इसलिए कि मैंने उस नबी का कलमा पढ़ा जो अव्वल भी है आखिर भी है, मेरा पहले भी हक, मेरा बाद में भी हक। हिंदू पंडित कहने लगा हजरत हाथ को देखे, हम दलाल से बात नहीं करते, हमने तो बरकत के लिए कहा, आप बुजुर्ग हैं, हमारी बात को मान लीजिए। मौलाना फरमाया अरे जालिम गधे, तू मेरी बात को समझा नहीं है, मैं तुझे मौका देना चाहता था, तू गुफ्तगू कर ले। कासिम ननोतवी पैगंबर कौम की जब स्टेज पे बात करेगा वो अव्वल भी होगी, वो आखिर भी होगी। मेरी गुफ्तगू के बाद तू दलील नहीं देगा, जो दलील तूने बात में देनी है मैं पहले तोड़ दूंगा, मैंने मौका दिया, तुम दलाल दो, तो मेरी बात को नहीं समझे ना। आओ फिर कासिम ननोतवी आता है, मौलाना स्टेज पे आए, 3 घंटे फलसफा भी ज़ातल बिल अर्श के हवाले से अल्लाह के वजूद पे दलाल दिए और बंदरों के बनाए हुए बुतों के दलाल को खत्म कर दिए। मौलाना जब दलाल दे रहे थे 3 घंटे दलाल दिए, दलाल के बाद हिंदू पंडित खड़ा नहीं हुआ, हिंदू सारे से मौजूद था, उसने खड़े होकर कासिम ननोतवी रहमतुल्लाह की फतह का ऐलान किया और साथ जुमला कहा, कहता लोगों आज कासिम ननोतवी नहीं बोलता था, इंसान की जुबान पे इल्हाम का फरिश्ता बोलता। नारे तकबीर, ताजदारे खत्मे नबूवत, कासिमुल उलूम वल खैरात हजरत ननोतवी। फिर मौलाना कासिम ननोतवी रहमतुल्लाह ताला जीत के मैदान मुनाजरा को मार गया। नीचे उतरे, देवबंदी फरजंद थे ना, हिंदू पंडित फिर आए, एक हमला और किया। पंडित थे ना, हमला तो करना था। मेरे दोस्तों याद रखना, शैतान 2 हमले करता है। नंबर 1, कोई आदमी नेक अमल न करे, अगर नेक अमल कर ले उसको जाया कर दे। पहला हमला शैतान का कामयाब न हुआ, कासिम ननोतवी अमल कर गया, अब दूसरा हमला किया, इसके अमल को बर्बाद कर दूं। हिंदू पंडित आए, कहने लगे मौलाना हमारी, अल्लाह अकबर, हिंदू पंडित ने कैसी गेम खेली। कहते मौलाना अफसोस क्या मुसलमानों में कासिम ननोतवी हैं, अगर आप हिंदू में होते ना आज आपके बुत बना के दिल्ली के चौक चौक पे तुम्हारी पूजा की जाती, मुसलमान ने तेरी कदर नहीं की।
مجھے کہہ دے تو میں نے کہنا گل تو سچی ہے، قدر نہیں کی، میرے مرن تو بعد رونا ہے، جینیاں دو بندی قدر نہیں کرتے، میں نے تو بھول جانا تھا، وہ تو قاسم نانوتوی تھا۔ فرمانے لگے اس ہندو پنڈت نے کیا کہا، کہتے مولانا اگر تم ہندو کے اندر ہوتے تو دلی کے چوک چوراہے پہ تمہارے بت بنا کے پوجا کی جاتی، مسلمان تمہاری قدر نہیں کرتا۔ مولانا قاسم نانوتوی فرمانے لگے، فرمایا ہندوؤں تمہارے اندر قاسم ہوتا جو کوئی نہیں، ایک جنے تم ان کے بت بنا کے پوجتے ہو، میرے محمد کی ختم نبوت کے سلے میں گلی گلی قاسم نانوتوی رہتے، کس کس کے بت بنا کے مسلمان پوجے گا؟ سر بکف سر بلند فضل خدا بند مصطفیٰ کو پسند۔ میرے دوستوں میں نے عرض کیا مولانا قاسم نانوتوی تھا، تواضع میں ساری بات کو ختم کر گیا اور میدان یہ بھی جیت گیا وہ بھی جیت گیا۔ میرے دوستوں میں عرض کرنے لگو یہ حمد وہ جیت تھی اللہ کے نبیوں نے بیان کی، میں نے زرقانی کا حوالہ کیا، جاؤ اپنے گھروں میں جا کے کتب حدیث کو کھنگالو کہ ہمارے مناظر نے حوالے غلط تو نہیں دیے، کی بات غلط تو نہیں کی ہے، حمد میں غلطیاں تو بیان نہیں کی ہے، جو غلطی نکلے پھر مجھے بھی آپ نوٹ فرما دیں، میں اپنی اصلاح کر دوں گا۔ میں اگلی بات کرنے لگو یہی اللہ کے پیغمبر تھے، ابو سفیان نے ابھی کلمہ نہیں پڑھا، اللہ کے نبی کی مذمت میں قصیدہ پڑھا، حضور آئے مسلم شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 300 پہ روایت موجود ہے، اللہ کے پیغمبر نے حسان کو بلایا، فرمایا حسان آؤ تم سے کام ہے۔ حسان نے پوچھا حضرت وہ کون سا کام اس سے؟ فرمایا تم نہیں جانتے، آج میری مذمت میں ابو سفیان نے شعر پڑھے، اس میں حسان میرا جی چاہتے اس کا جواب دے، لیکن ایک بات کو یاد رکھنا یہ ابو سفیان اور میرا اوپر جا کے نسب ملتا ہے، نسب کا خیال کرنا۔ حضرت ابو بکر کے پاس جا ان سے نسب کو سیکھ کرا، حسان نے واپس آئے کہ حضرت میں نسب کو سیکھ لیا، مجھے اجازت دے، میں حضرت ابو بکر مجھے اجازت دے میں قصیدے کا جواب دوں۔ فرمایا اجازت ہے۔ حسان نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کو نسب کو ابو سفیان کے نسب سے یوں الگ کر دوں گا جیسے بال کو آٹے سے الگ کیا جاتے، مجھے اجازت دیجیے۔ پیغمبر نے اجازت دی، حسان کھڑے ہوئے، اب کفار کو چیلنج کر کے حسان کہنے لگے حجوت محمدن برن تقیہ حجوت محمدن فاجبت عنہ فعند اللہ فی ذاک الجزاء حجوت محمدن برن تقیہ رسول اللہ شیمت الوفاء فإن ابی وبالتی وعرضی بعرض محمد منکم بقاء سکنت بنیتی علم تروها سکنت بنیتی علم تروها تصير لك من كنفی کداء جبارین العینة مسعدات جبارین العینة مسعدات على اکتاف الاسر الزماء تذل جیادنا متمترات تلتمهن بالخمر النساء فإن آرس منا تمنا وكان الفتو من كشف الغطاء وإلا فاصبروا بسراب يوم يعز الله فيه من يشاء وقال الله قد أرسلت عبدا يقول الحق ليس به خفاء وقال الله قد أرسلت جندا هم الأنصار ورزتهم لقاء يلاقي كل يوم من معد قتال أو سباب أو هجاء فمن يهجو رسول الله منكم ويمده وينصره الصباح فإن جبريل رسول الله فينا روح القدس ليس له الكفاء۔ پیغمبر نے قصیدہ سنا، پیغمبر نے بشارت دی ہے، کون کہتا ہے نبی نے قصیدہ پسند نہیں کیا؟ میدان احد تھا، پیغمبر موجود تھے، صحابہ پیغمبر کو جرمٹ پہ لے کے لڑ رہے تھے، حضرت طلحہ بن عبید اللہ پیغمبر کے صحابی کان من العشرۃ المبشرہ بالجنہ، نبی نے نام لے کے جنت کی بشارت دی ہے۔ حضرت جابر کہتے ہیں طلحہ گزر رہے تھے، پیغمبر نے فرمایا من سرہ ان ينظر الى شہید یمشی علی وجه الارض فلینظر الى طلحہ، جو چاہتا ہے زندہ شہید کو زمین پہ چلتا دیکھے میرے طلحہ کو دیکھ لے۔ روایات میں موجود ہے کان علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم احد درعا، پیغمبر نے غزوہ احد میں 2 سریں پہنی، فلم یستطع الی صخرہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم قام الی صخرہ فلم یستطع، چٹان پہ چڑھنا چاہا نہ چڑھ سکے، وہ زخمی تھے، 2 سریں تھی۔ حضرت طلحہ آئے قامت تحقاد تحتہ، پیغمبر کے نیچے بیٹھے، حضور آئے حضرت طلحہ کے کندھے پہ حضور نے پاؤں رکھا، چٹان پہ چڑھے، حضور نے فرمایا اوجب طلحہ، لوگوں طلحہ نے اپنے لیے جنت کو واجب کر لیا، طلحہ نے اپنے ہاتھ میں تلوار کو لیا، میدان احد میں نکلے، وہ نکل کر کہنے لگے نحن حماة غالب ومالک نزب رسولنا المبارک نزب عنه القوم في المبارک سرب سوال القوم في المبارک۔ لوگوں طلحہ نے جملے کہے، لوگ کہتے ہیں زبان نرم رکھو، طلحہ نے ہاتھ کا بھی استعمال کیا اور ساتھ زبان سے کہا، کہتے تم نہیں جانتے میں طلحہ بنو غالب قبیلے کا ہوں، تم نہیں جانتے میں طلحہ بنو مالک قبیلے کا ہوں، آج میں تمہیں پیغمبر کے دشمنوں میں یوں ماروں گا جیسے اونٹ کی خارشی اونٹ کو مار سے دوڑا دیا جاتا ہے، میں تمہیں ماروں گا۔ اب حضرت طلحہ نے کیا کیا؟ قصیدے پڑھے نا، نبی نے سورہ جنت کی بشارتیں دی۔ میرے دوستوں میں ایک بات کہنے لگو، یہ طلحہ تھے میدان احد سے واپس آئے، کتنے زخمی تھے، ہاتھ چھلنی ہو گیا، پیغمبر کے دفاع میں ہاتھ مارا گیا۔ جب طلحہ آئے نا حضور نے فرمایا حسان میرا جی یہ چاہتا ہے طلحہ کا استقبال کر، میرا جی چاہتا ہے طلحہ کا
اب حسان استقبال جو پڑھنا تھا وہ کیسے کرنا تھا کون نہیں جانتا. حضرت طلحہ آئے, پیغمبر موجود تھے, استقبال کرنے لگے. حسان نے کہا ہائے ہائے, حسان نے جملہ کہا حضرت طلحہ کے آنے پہ. حسان کہنے لگے لوگوں تم نہیں جانتے, وطلحہ یوم الشیب آسا محمدہ, وطلحہ یوم الشیب آسا محمدہ, الفی ساعت ذاقت علیہ وشکتی یقیہ بکفیہ لماہ واسلمت اشاجہ تحت صوف فشلتی وکان امام الناس الا محمدہ, وکان امام الناس الا محمدہ, اقام الاسلام حتی استقلتی. وقت کی قلت کی وجہ سے میں ترجمہ چھوڑتا ہوں. حضرت طلحہ کی شان میں حسان نے قصیدے پڑھے. میرے دوستو میں ایک بات کہتا ہوں, اللہ کی قسم جو بندیت کے اسٹیج پہ میں ببانے ڈال کہتا ہوں, ابو بکر صدیق نے جو پیغمبر کا مزاج سمجھا کسی اور نے نہیں سمجھا, سب سے زیادہ پیغمبر کے مزاج کو سمجھنے والا ابو بکر صدیق تھا. حضور نے حسان کو کہا نا شعر پڑھو, ابو بکر کو تو نہیں کہا, نہیں سمجھے. کسے فرمایا؟ ابو بکر سے تو نہیں کہا نا, لیکن حضرت ابو بکر تو پیغمبر کی منشا سمجھتے تھے نا. ابو بکر سمجھے رضی اللہ عنہ, آج میرا نبی شعر سننا چاہتا ہے. حضرت ابو بکر سمجھے طلحہ کی شان میں سننا چاہتے. طلحہ حسان بیٹھے, ابو بکر صدیق کھڑے ہوئے, فرمایا ہاں نبی الہدا والخیل تتبعہ. ہائے ہائے. ابو بکر صدیق اٹھے, فرمایا ہاں نبی الہدا والخیل تتبعہ حتی اذا ما لقوا ہما عن الدین. گھوڑے روند رہے تھے, طلحہ محمد کا دفاع کر رہا تھا. کہتا ضربا علی الطعن اذ ولت حماتهم والناس من بین مہدیهم ومفتونی. ابو بکر صدیق نے کہا یا طلحہ ابن عبید اللہ قد وجبت لک الجنان وزوجت المحایر. ابو بکر بیٹھے, عمر کھڑے ہو گئے. عمر سمجھے آج میرا پیغمبر شعر سننا چاہتے. حضرت عمر نے کہا لوگوں تم نہیں جانتے ہما نبی الہدا بالسیف منسلطا لما تولا جميع الناس انکسبوا. میرے دوستو پیغمبر کے مزاج کو دیکھ کے صدیق شعر پڑھے, پیغمبر داد دے, میں کیسے مانوں شاعری مزاج نبوت نہیں. ہر بات کو بریلویت کہنا چھوڑ دو, ہر بات کو بریلویت کہنا چھوڑ دو. پہلے تم نے عقیدہ حیات النبی پہ زرمے بھائی, کہتے بریلویت کا عقیدہ ہے, سمائے موتا بھی حملہ کیا, یہ شرکی عقیدے. آج محفل نعت کو کہتے بریلویوں کا کام ہے. نہیں میرے دوست, عقیدہ شاعری وہ بھی کرتا ہے, شاعری یہ بھی کرتا ہے. وہ شاعری کی آڑ میں بدعت کا درس دیتا ہے, یہ شاعری کی بنیاد پہ پیغمبر کی سنت کو عام کرتا ہے. دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. ایک آدمی شاعری دھن پر کرتا ہے, ایک آدمی شاعری ڈھول پہ کرتا ہے, ایک تپلے کی تھال پہ کرتا ہے, اور ایک آدمی پیغمبر کی اللہ کے ذکر کے ساتھ پیغمبر کی شاعری کرتا ہے. دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. یوں مت کہنا چھوڑ دو, کل کو لوگ کہہ دیں داڑھی چھوڑ دو, یہ کس کا سکھوں کام ہے, پگڑی اتار دو یہ سکھوں کا کام ہے, فلاں کام چھوڑ دو فلاں کا کام ہے. نہیں میرے دوستو, یہ ان کا کام نہیں, یہ ہمارا کام تھا. ہم نے اپنے کام کو کیا, اب ان کی محفلیں ماند پڑ گئی. ماند پڑی کہ نہیں پڑی؟ اور پڑھے گی انشاءاللہ. ہماری محفل حمد و نعت پہ جو عقیدے صاف ہوتے ہیں وہاں نہیں ہوتے. میں اس لیے اپنے کبھی دوستوں سے کہتا ہوں کبھی محفل حمد و نعت منعقد کرانی ہو نا تو بڑے شوق سے کراؤ, لیکن محفل حمد و نعت میں نظریاتی بیانات ساتھ چلاؤ. پھر دیکھو یہ شاعری, یہ نظر اور نسم جب ملتے ہیں پھر رنگینیاں کیسی آتی ہیں. میرے دوستو خیر میں آخری بات کہہ دوں, آپ توجہ رکھنا. یہ شاعری پیغمبر کو پسند تھی, پیغمبر نے پسند کیا, صحابہ کو داد دیا. میں آخر میں ایک شاعری کہنے لگا ہوں, ایک قصیدہ پڑھنے لگا ہوں. کس کے بارے میں؟ امام اعظم ابو حنیفہ کے بارے میں. اللہ اس کی قبر پہ کروڑ رحمت نازل فرمائے. قصیدہ کرنے والا کون تھا؟ عبداللہ بن مبارک تھا. قصیدہ کرنے والا کون تھا؟ دنیا کا بہت بڑا عالم تھا. قصیدہ کرنے والا کون تھا؟ دنیا کا بہت بڑا مجاہد تھا. عبداللہ بن مبارک کو ماننے والوں, عبداللہ بن مبارک کے قصیدے پڑھنے والوں, عبداللہ بن مبارک کو بطور حجت ماننے والوں, آؤ عبداللہ بن مبارک کو مانو. عبداللہ بن مبارک نے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی رحمتا واسعہ کے بارے فرماتے وجدت ابا حنیفہ کل یوم یزید نبالۃ ویزید خیرا وینطق بالصواب ویستفیہ اذا ما قال اہل الجور جورا کہتا یقایس من یقایسہ بلب فمن ذا تعلمون له نزیرا کفانا موت حماد وکانت مصیبته لنا امرا کبیرا وکان امرا کبیرا کہتا افنا بعده علما کثیرا رأیت ابا حنیفہ حین یؤتی ویطلب علمه اللہ اکبر. حضرت حماد کا حضرت عبداللہ بن مبارک نے امام حنیفہ کے بارے فرماتا رأیت وجدت ابا حنیفہ کل یوم یزید نبالۃ ویزید خیرا. ابو حنیفہ کے بارے میں عجیب جملے کے وجدت ابا حنیفہ یزید نبالۃ ویزید خیرا وینطق بالصواب ویستفیہ اذا ما قال اہل الجور جورا یقایسہ من یقایسہ بلب فمن ذا تعلمون له نزیرا. کہتے کفانا موت حماد وکانت مصیبته لنا امرا کبیرا. رأیت ابا حنیفہ حین یؤتی ویطلب علمه بحر الغزیرا اذا ما الموزلات دافعتها رجال القوم كان بها بصیرا. اور صدقہ مقابری نے ایک عجیب بات کہہ دی, صدقہ مقابری مستجاب الدعوات
بات ہے. کہتا ہے فلما دفنا ابو حنیفہ تھا, ابو حنیفہ کو دفن کر دیا گیا قبر میں. ابو حنیفہ کے جانے کے بعد میں نے قصیدے سنے, پڑھنے والا جن ہوگا, پڑھنے والے ملائکہ ہوں گے. ابو حنیفہ کی شان میں قصیدہ انسان نہیں, جن نہیں پڑھتے. ابو حنیفہ کی شان میں قصیدے انسان نہیں, ملائکہ پڑھتے. اور مقابلے یہ صدقہ مقابلے کہتے ابو حنیفہ قبر میں مدفون تھے. میں حضور کے حضرت کی قبر پہ گیا, میں نے حاتف سے غیب سنی. ایک کہہ رہا تھا, کہتا لقد زان البلاد ومن علیہا امام الناس ابو حنیفہ. کہتا دنیا بھر کو ابو حنیفہ تو نے روشن کر دیا. فما بالمشرقین له نذیر ولا بالمغربین ولا بالکوفہ. تیری مثال مشرق میں نہیں, تیری مثال مغرب میں نہیں, تیری مثال شمال میں نہیں, تیری مثال جنوب میں نہیں. کہتے ابو حنیفہ ویاتیکم مسناد صحیح کایات زبور علی صحیفہ. ابو حنیفہ اپنے مذہب پر دلیل جو دیتا جیسے زبور پہ زبور صحیفے میں لکھی ہوئی آئی. کہتے ابو حنیفہ کون تھا؟ فمن یاخذ من الشکاک بعلم یخری کما یستنجی بلیفہ. اس نے کہا ابو حنیفہ کو چھوڑ کے علم حاصل کرنے والوں ابو بکر پہ تان کر, ابو حنیفہ پہ طنز کر کے علم حاصل کرنے والے کی مثال تو ایسی ہے. اللہ اکبر. یہ کہنے والے کون تھے؟ ملائکہ. کہنے والے کون تھے؟ جنات. اور مثال کتنی عجیب دی ہے, مجھے نہیں سمجھ آتی میں اس مثال کا ترجمہ کیسے کر دوں. کہتے ابو حنیفہ کو علم یقین حاصل تھا اور بعض لوگوں کو شکی علم تھا. شکی علم کو لینا اور یقینی کو چھوڑ دینا یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آدمی پخانہ کرے اور اس تولیے سے ٹٹی صاف کرے جس سے منہ صاف کیا جاتا. نہیں سمجھے؟ نہیں سمجھے؟ فرشتوں نے بڑی عجیب بات کی تھی. کہتے فرشتہ کہ ابو حنیفہ کا علم یقینی تھا. ابو حنیفہ کا علم یقینی تھا. ابو حنیفہ کے مخالف کا علم شکی ہے. علم شکی کو لینا اور یقینی کو چھوڑنا یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے انسان پخانہ کرے اور جس تولیے سے منہ صاف کرنا اور ٹٹیاں صاف کرے. کیا مطلب؟ ابو حنیفہ کے علم کو چھوڑ کے ابو حنیفہ کے شکیم پہ تبرہ کرنے, ابو حنیفہ کے علم پہ بکواس کرنے, ابو حنیفہ کے علم پہ گالیاں دینی. ان کی مثال کتنی گندی تھی, یہ میں تو نہیں دی, صدقہ مقابلی کہتے. ایک اور بات کی تھی, کہتا ثم سمعت صوتا. میں نے ایک جملہ اور سنا, فرشتے نے آواز دی, آواز دے کر اس نے شعر پڑھے. وہ کہتا لوگوں تم نہیں جانتے ذهب الفقه فلا فقه لكم فاتقوا الله وكونوا خلفا. کہتا فقاہت چلی گئی, اب تم روتے رہو گے دنیا سے. ابو حنیفہ جیسا فقیہ کہاں لاؤ گے؟ ماتنو مانو فمن هذا الذي يحل الليل اذا ما سجف. ابو حنیفہ چلا گیا جو پوری رات کو عبادت سے بیدار کیا کرتا تھا. میرے دوستو میں نے چند ایک حوالے دیے یہ بات بتانے کے لیے کہ حمد بیان کرنا یہ بھی دین ہے, نعت بیان کرنا یہ بھی دین ہے, اور اس حمد و نعت سے اپنے عقیدے کی اشاعت کرنا یہ بھی دین ہے. جو بندیوں میں آخری بات آپ سے کہوں, آخری بات بحمد اللہ تعالیٰ یہ جو بندیت کو فخر حاصل ہے. عقیدے پر محنت جو بندیت لگی ہے, عمل پہ محنت جو بندیت لگی ہے, تصوف پہ محنت جو بندیت لگی ہے, میدان جہاد میں جو بندی ہے, مدارس میں جو بندی ہے. جو بندیت کو مٹانے والے اللہ نے چاہا خود مٹ جائیں گے. جب تک قیامت کا سورج طلوع نہیں ہوتا یہ دیوبندی زندہ رہے گا. اللہ ان کو زندہ اور تابندہ رکھے. وآخر دعوانا الحمدللہ. تمام دوست تشریف رکھیں. کچھ دوستوں نے آپ کے لیے کچھ بندوبست کیا ہے. توجہ رکھو بھائی, توجہ. نہیں کوئی نہیں, بس میں آپ کا زیادہ وقت لیتا, آپ تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ. بابا تم نے یہاں سونا ہے, سفر میں نے کرنا ہے, جلدی تو مجھے ہونی چاہیے. میں نے کہ سفر کی مسافت آپ کو بتائی تو آپ نے یقین بھی نہیں کرنا, آپ نے کہنا شاید سچ نہیں بولتا, یہ کیسے سفر کر کے جمعے میں پہنچے گا. آپ تھوڑی دیر توجہ کرو. دھیان جو آپ سوال, غیر مقلدین کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے؟ قطعاً جائز نہیں. ان سے رشتہ کرنا جائز ہے؟ وضاحت فرمائیں. یہ بدعتی ہیں اور بریلویوں سے بڑے بدعتی ہیں, لہذا ان سے اجتناب زیادہ ضروری ہے. غیر مقلدین کے پیچھے نماز پڑھنی جائز ہے؟ قطعاً جائز نہیں. اگر پڑھ لی تو اس نماز کا کیا کریں؟ اعادہ کریں, نماز دوبارہ دہرائیں, اللہ سے معافی مانگیں. سوال یہ ہے کہ عالم کو برا بلا کہنا یا بغض رکھنا یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ عالم برحق ہو تو اس سے بغض نہیں رکھنا چاہیے, محبت کرنی چاہیے. اور اگر باطل عقیدے کے مالک ہو تو اس سے بغض رکھنا بھی ایمان ہے. لولا کا لما خلقت الافلاق لولا کا کما خلقت الارض والسماء, کیا یہ حدیثیں صحیح ہیں؟ حدیث کے الفاظ اگرچہ ثابت نہ ہوں مگر معنی بالکل ٹھیک ہے. احمد یا لاہوری صاحب, ٹھیک ہے. ان قریب انشاءاللہ العزیز ایک رسالے کی منظوری مل گئی ہے طائفہ منصورہ کے نام سے, بہت جلد وہ منظر عام پر آ جائے گا. اس میں اصلاحی, اعتقادی, نظریاتی مضامین پر مشتمل ہوگا. آپ حضرات سے گزارش ہے جب رسالہ آپ کے پاس ہے تو ضرور خریدیں. اگر استاد منکر حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی القبر ہو اور تقریباً ہر سبق میں اپنے باطل عقائد کی تبلیغ کرتا ہو تو اس کے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا جائے؟ اس کو سمجھانا چاہیے. اگر بات اس کی سمجھ میں نہ آئے تو کم از کم اس سے پڑھنا چھوڑ دینا چاہیے. اپنی سند حدیث میں بدعتی استاد کو ہرگز داخل نہ کرے. ذاکر نائک
مجھے اگر یہ بیان کے شروع میں فرما دیتے تو میں ذاکر نائک پہ تفصیلی بیان کرتا، تفصیلی. میں ہر جگہ پہ اس کے بارے میں ذاکر نائک بدعتی ہے. ذاکر نائک وقت ضرورت شافی مالکی وغیرہ پہ مسائل لینا جائز ہے وہ وقت ضرورت، لیکن ہمارے ملک میں شافی مسلک کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے. اس لیے ہمارے ہاں وہ ضرورت نہیں کہ شافی اور مالکی کو بہانہ بنا کر غیر مقلدیت کے دروازے مت کھولو. ڈاکٹر ذاکر نائک یہ غیر مقلد ہے، گمراہ ہے اور پرلے درجے کا شیطان ہے. اس نے امت میں فرقہ واریت کو بھیج پویا ہے. بہت سارے مسائل ایسے غلط بیان کے اہل سنت والجماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے. ذاکر نائک یہ کہتا ہے اگر کوئی آدمی 3 طلاق نہیں 1000 طلاق بھی اکٹھی دے دے تو طلاق ایک ہوتی ہے، اور یہ مذہب یا شیعوں کا ہے یا رافضیوں کا ہے. اس پر 15 محرم کو توسے میں ہمارا تفصیلاً 3 گھنٹے کا مناظرہ ہوا. ہم نے مناظرے میں دعویٰ یہ کیا تھا کہ 3 طلاق کو ایک کہنا یہ شیعوں اور مرزائیوں کا مذہب ہے، عالم اسلام میں مسلمانوں کا قطعاً مذہب نہیں ہے. جو یہ مذہب اختیار کرتا ہے وہ شیعوں اور مرزائیوں کا مسئلہ کرتا ہے، اور بالکل ذاکر نائک کا یہی مسئلہ ہے. پردے کے بارے میں ذاکر نائک چہرے کے پردے کا قائل نہیں ہے، یہ بہت بڑی گمراہی ہے. ذاکر نائک امت کے جمہور مسائل سے ہٹا ہوا ہے. اب میں نے عرض کیا نا تفصیلاً میں عرض کرتا، اللہ نے توفیق دی تو پھر کبھی سے میں نے خلاصہ عرض کر دیا ہے کہ غیر مقلد ہے اس سے بچنا بہت ضروری ہے. اس کی جو کتابیں چھپی ہیں ہم نے ان کتابیں جمع کرنی شروع کر دی ہیں. اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ اس کتابوں کا مستقل ایک کتاب کی صورت میں جواب آئے گا. ہم نے سیڈیاں بھی اس کی اکٹھی کرنی شروع کر دی ہیں. سیڈیوں کا جواب اللہ نے چاہا تو سیڈی میں آئے گا. ویڈیو کیسٹ کے بنانے یا استعمال کرنے کا شرعی حکم کیا ہے؟ برائے کرم مہربانی ہوگی. یہ ایسی ہے کہ جیسے ایک آدمی عمرہ کرنا چاہے، تصویر کھنچوانا حرام ہے لیکن مجبوری ہے بغیر تصویر کے عمرے پر وہ جانے نہیں دیتے. میرے دوستو ہم نے جنگ لڑنی ہے کفر سے، لیکن ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہماری جنگ کو دنیا نہیں دیکھتی سوائے اس ایک ذریعے کے. افغانستان میں ملا داد اللہ امریکی ذبح کرتا ہے، اگر ویڈیو بنا کر امریکہ نہ بھیجیں تو بش کے خلاف احتجاج کون کرے گا؟ اور کوئی صورت نہیں بچتی. اگر ایسی صورت ہو پھر حکم اور ہے، اور شوقیہ طور پہ ایسی چیزیں کرانا یہ قطعاً ٹھیک نہیں ہے. شوق کی بات اور ہے، مجبوری کی بات اور ہے. مماتی امام کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے نہیں، یا اہل سنت سے خارج ہے، گمراہ ہے، بدعتی ہے، اس کے پیچھے نماز مکروہ تحریمی اور واجب القیادہ ہے. جو پڑھی ہیں اس کا اعادہ کریں. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میت کا لفظ بولنا ٹھیک نہیں، حالانکہ قرآن بولتا ہے انک میت انہم میتون. یہ بات وہ کہتا ہے جو قرآن کو سمجھتا نہیں ہے. اللہ کے نبی اس دنیا میں چل رہے تھے، اللہ نے فرمایا انک میتون. اس کا معنی یہ تھا اے نبی تمہارے اوپر موت آئے گی، اور موت آ گئی. جب آیت اتری اللہ کے نبی اس وقت بھی زندہ تھے، اب آیت موجود ہے اب بھی زندہ ہے، اب بھی زندہ تب بھی زندہ. لیکن آیت اتری یہ بتانے کے لیے کہ آپ پر موت آئے گی، اور ہم مانتے ہیں کہ موت آئی. موت آتی کیسے ہے؟ قرآن کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، انسان موت کا مزہ چکھتا ہے. چکھنے کا معنی ایک دیکھ کھانا نہیں ہوتا، چکھنے کا معنی اور ہوتا ہے، ہڑپ کرنے کا معنی اور ہوتا ہے. تو موت چکھی جاتی ہے، مستقل آتی نہیں ہے. یہ دو باتیں الگ الگ ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول و علی آلہ وصحبہ اجمعین. اے اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، مقروضوں کے قرض ادا فرما، جائز حاجات کو پورا فرما، مشکلات کو دور فرما، عافیت کے ساتھ دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ علماء حق کی حفاظت فرما. اے اللہ باطل کے ٹکڑے ٹکڑے فرما، مجاہدین کی مدد فرما، اسیروں کو جیلوں سے رہائی عطا فرما. اہل حق کے ساتھ زندہ رکھ، اہل حق کے ساتھ موت شہادت کی دے، اہل حق کے ساتھ قیامت ہمارا حشر فرما. وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلق.